السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ مفسرین کے مطابق اس سے مراد یہود اور نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے کھانا تیار کیا اور اسے لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا یہ کھاؤ، اور خود نہیں کھایا۔ چنانچہ میں واپس آیا، پھر کچھ کھانا لیا اور اسے لے کر آپ کے پاس آ کر فرمایا یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کو بھی کہا کہ کھائیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ نصارہ کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھایا تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل کیں، لا تجدن اشد الناس سے آیت نمبر 82 83 المائدہ۔ بعض لوگ اس کی شان نزول میں نجاشی اور اس کے ساتھیوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جب مکہ میں مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے ملک حبشہ میں گئے تو انہیں کفار مکہ کے سفیروں کی شکایت پر بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، تو حضرت جعفر نے ان کے سامنے تقریر کی اور اس میں سورۃ المریم کی آیات کی تلاوت کی جس میں مسیح اور ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گیا، اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکا، مگر اس کی وفات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والے شخص کو دوہرے اجر کی بشارت دی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس حق لے کر آیا، اور ہمیں یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالحین میں شامل کرے، یعنی کہ یہ ان کی اپنی دل کی چاہت ہے، تو نیت کا خالص پن اللہ کو چاہیے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، انہیں ایسے باغات عطا کیے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یہ لوگ دوزخی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ دوبارہ سے یہود و نصارہ سے مباحثہ کے بعد اصل موضوع کی طرف توجہ دلا دی گئی، یعنی سورۃ المائدہ کے نزول کا جو ایک بنیادی موضوع ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حرام قرار دے دینے کی کوئی دلیل یا سند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں، لباس میں، نکاح میں، شہوت پوری کرنے میں، وہ تمام مباح اور جائز کام جو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں ان کو استعمال کرنا، ان کو انجوائے کرنا عین ثواب ہے، اور ان سے اپنے آپ کو روکنا نیکی کے نام پر یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اعتدال میں رہتے ہوئے سب حلال چیزیں ہیں، وہ بیویاں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ دعوتیں ہیں، وہ آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں، حلال ہیں تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اس میں آپ نے کوئی بھی چیز تجاوز نہیں کرنی، ایکسیس یوز نہیں کرنی۔ دودھ پئیں، آپ شربت پئیں، آپ جوسز پئیں، موسم کے اعتبار سے آپ سوپ پئیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شریعت محمدیہ اسلامی شریعت میں آپ پر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھاؤ جو ہمیں تمہیں رزق دیا ہے، حلال و طیب۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ ہر چیز کھا لینی چاہیے،
کہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز جو کہ آپ کو پسند ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حلال ہو، اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ وہ طیب ہو۔ تو جو فوڈ چینز سے ہم لے کر کھاتے ہیں، لمبی بڑی بڑی سی فوڈ چینز سے، اس میں اگر طیب ہونا، مثلا طیب کے دو اس کے آپ تشریحات کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اصلاً صاف ستھری ہو، اور دوسری یہ کہ وہ اپنے بینیفٹ کے اعتبار سے اور اپنے فائدے کے اعتبار سے آپ کو فائدہ پہنچا دینے والی ہو، اور اینڈ پہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ تمہاری جو خوراک ہے وہ بیسیکلی تمہاری جسم کی انرجی اور پاور کو بحال کرے گی۔ تو عبادات کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، کچھ کرنے کے لیے اوبویسلی آپ کو ایک صحت مند باڈی چاہیے۔ تو صحت مند باڈی کے لیے کھانا بھی عین عبادت ہے۔ اس لیے آپ اگر اپنی خوراک میں اچھی مہنگی چیزیں ایڈ کرتے ہیں نا، کھجوریں ہیں، شہد ہے جس کو کہ لوگ اکثر کہتے ہیں جو بہت مہنگی ہیں، زیتون کا تیل ہے، دودھ ہے، اس کے بعد مختلف قسم کے گوشت ہیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھاؤ حلال اور طیب، تاکہ تمہارے جسم میں ایک انرجی لیول ہائی رہے، تاکہ تم عبادات میں تمہارا دل لگے اور تم نیکی کے کام کرو۔ فروٹس کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، ہر چیز کھانی چاہیے، اور ناپاک اور وہ چیزیں جن کے کہ صرف چسکے ہیں اور فائدے نہیں، جیسے گول گپے ہیں، جیسے پیزاز ہیں، جیسے شورماز ہیں، جیسے برگرز ہیں، جیسے چاکلیٹس ہیں، جیسے کیک ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کریں، کیونکہ اس کی طیب اس طرح نہیں، کیونکہ ان کے کھانے سے آپ کے باڈی کو وہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب قسموں کی بات کر دی۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تم سے تمہاری قسم لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا۔ لغو مطلب کہ جو آپ عادتاً قسمیں کھاتے ہیں، لیکن تم پر جو اس قسم پر ضرور مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسم کھائی، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یعنی اگر کسی نے قسم کھا لی اور وہ لغو تھی، اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر پہلے درجے پر تو اس کو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو خود کھاتا ہے یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، یا پھر ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، یا پھر جو نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ تو اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو وہ بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ آیت نمبر 90 سورۃ المائدہ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پان سے، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں اور ناپاک ہیں، فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ چیزیں جن کو یہ شراب کے بارے میں تیسرا آخری اور قطعی حکم ہے، جس کے بعد خمر یعنی کہ شراب حرام قرار دے دی گئی۔ اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے، پہلا حکم سورۃ البقرہ میں اور دوسرا سورۃ النساء میں، مگر ان دونوں آیتوں میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ اس حکم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس لیے شراب ام الخبائث ہے، اور عرب معاشرے میں شراب پینے کی صرف ایک ہی چیز شراب تھی۔ تو اس طرح سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم نازل، تو آپ اس کے اس کانٹیکسٹ میں سمجھیے کہ کسی انسان کو، مثال کے طور پر اپنی مثال لے لیں کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے چائے چھوڑ دینی ہے، بالکل چھوڑ دینی ہے، تو جو لوگ چائے پینے کے شوقین ہیں ان کو کیا بیتے گی۔ ایسا تھا اس معاشرے میں، ان کے نشے کے اعتبار سے، ان کے شراب کے اعتبار سے یہ تھا کیفیت کہ ہر بندہ شراب کا رسیا تھا۔ اور کیونکہ اس کے معاشرے میں پانی تھا نہیں، وہ اسی طریقے سے جو ہے پھلوں کا اور شہد کی اور شراب، اس کی انگور کی اور کھجوروں کو بنا کر، اس کی شراب بنا کر رکھا کرتے تھے اور اس کو پیتے تھے اور اس کے لیے بہت عادی تھے۔ تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گندی چیز ہے، شراب گندی چیز ہے، کیونکہ اوبیسلی اس کو زمین میں رکھتے ہیں، پھر اگر نیچرل طریقے سے بھی بنائی جائے تو اس کا خمیر بنتا ہے پھلوں کا، پھر اس کے بعد اس کو وہ کافی دیر رکھنے کے بعد تو پھر وہ ایک پینے کی چیز بن جاتی ہے۔
اور اس وجہ سے پھر ایک گندی چیز ہے تو اوبیسلی شیطان کی وہ پسندیدہ ہوگی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو رچ سے محبت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، تو فلاح کے لیے گندگی سے بچنا ضروری ہے۔ جو بھی گندی عادتیں ہیں، جو بھی گندے لوگ ہیں، جو بھی گندی جو آپ کی سوچیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو نجات دیجیے، کیونکہ شیطان کا ارادہ اس گندگی کے ذریعے تمہارے اندر انٹر ہونے کا ہے، اور جب وہ گندگی سے انٹر ہو جاتا ہے پھر عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے۔ شراب اور جوا دونوں گندی چیزیں ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اور 5 کے تیر کیا ہے؟ آپ سب نے پیچھے سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں پڑھ کے آئے تھے کہ تیر تھے، افعل اور لا تفعل، یہ انہوں نے رکھے ہوتے تھے اپنے بتوں حبل کے پاس، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو گھماتے تھے، جو نکلتا تھا تیر لائک قرآن اندازی جیسے کرتے تھے کہ کر نہ کر، یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر لینے کے لیے کوشش کرنا تو یہ بھی حرام ہے سوائے استخارہ کرنے کے۔ تو شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے پیدا کر دے، اور اس گندگی چیز کو کھانے کی وجہ سے اس شراب کا کنیکشن ذرا دیکھیے، شراب کا کنیکشن کس کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے؟ شیطان سے۔ شیطان کا کنیکشن جوڑا ہے عداوت اور بغض سے، اور پھر اس عداوت اور بغض اور اس شراب اور گندی چیز کو پینے کا کنیکشن جوڑا ہے نماز اور اللہ کے ذکر سے رک جانے سے۔ تو یہ ایک چین چلتی ہے، جب آپ کوئی گندی چیز دیکھ لیتے ہیں نا، اور آپ عادی ہیں گندی چیزوں، رجس کے، شراب کے، یہ گندے گانے دیکھنے کے، گندی تصویریں دیکھنے کے، تو اس کے لازمی کانسیکوینسز یہ نکلتے ہیں کہ شیطان آپ کی زندگیوں میں آتا ہے، اور پھر آپ کے دل سے عبادت کی لذت جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے غفلت آتی ہے، نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ہم اپنے جسم میں طاقت محسوس نہیں کرتے کہ ہم اٹھ کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رک جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ہوشیار رہ کے زندگی بسر کرو۔ تو یہ ایک آپ اپنے ذہن میں نا ایک پورے کا پورا امیج بنائیں کہ جو شیطان ہے وہ انفیکٹڈ، جو آپ نے کبھی کووڈ میں یا ادھر ادھر آپ نے بڑے وہ انٹرویوز سنے میں جو کہتے ہیں کہ انفیکشنز بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہیں، آپ نے اپنے ماسک پہن کر نکلنا ہے، انفیکشن ہے تو شیطان کی انفیکشن ہر انفیکشن سے زیادہ وائرل بھی ہے اور زیادہ ڈیٹریمنٹل بھی ہے، خطرناک بھی ہے، فیٹل بھی ہے، مہلک بھی ہے، اس لیے بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ورڈ بڑا خوبصورت ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں محتاط اور ہوشیار رہنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کا سامان ہے اور کوئی چور ادھر ادھر پھر رہا ہے تو آپ کیسے اپنے سامان کی حفاظت کریں گے؟ ایسے ہی اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ مسلمانوں کو اتنی پسندیدہ چیز کے چھوڑنے کا کوئی دکھ نہیں تھا، ان کو دکھ یہ تھا کہ شاید ہمارے جو پہلے بھائی بہن تھے جو شراب پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے کہا ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں جو تم پہلے کھا پی چکے، لیکن اب ڈرو اور تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، احسان کی روش پہ چلو۔ یہاں پہ تقوی کا ذکر 3 دفعہ ہے۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش پر چلتے رہے۔ تو یہ ہے جس کانسٹنٹلی اپنے آپ کو واچ کرتے رہنا ہے، کہیں پہ آپ سے کہیں پہ لغزش نہ ہو جائے، کہیں پہ آپ کے قدم نہ ڈگمگا جائیں، ایمان اور تقوی کی روش پر چلتے رہنا ہے اور احسان کی روش پر چلتے رہنا ہے۔ احسان حسن سے لفظ نکلتا ہے، اور آپ نے اپنا ہر کام بہت حسین کر کے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو جب آپ شراب اور جوا کے تحت کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے عمل کا حسن تو نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا، وہی جو ہم پیچھے سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ جب مسلمان جائیں گے عمرے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ جانور جو تمہارے نیزوں کی زد میں ہوں گے اور تمہارے ہاتھوں کے قریب قریب ہوں گے، اللہ ان کو تمہیں آزمانے کے لیے بھیجے گا تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اللہ کا حکم مانتا ہے کہ حالت احرام میں اور حدود حرم میں شکار نہیں کرنا، اور جو اللہ سے بالغیب بغیر دیکھے غیب سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبت کرتا ہے، اور جو اعتداء زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نا ایک بہت ہی گریشیس ہمارا بڑا ہے، وہ ہمیں جو انسٹرکشنز دے رہا ہے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ تو یہی آپ نے کرنا ہے، آپ نے کوئی ایک انسٹرکشن کسی ایک گروپ آف پیپل کو دی، تھوڑی دیر بعد اس کو پھر ان سے پوچھ کے ریپیٹ کر دیجئے، پھر ریپیٹ کر دیجئے تاکہ ان کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے۔ کوگنیٹیو لرننگ میں یہی چیز ہے کہ آپ کا مائنڈ ان چیزوں کو ریٹین کر کے کسی ایک پوائنٹ پر پہنچا دے کہ وہ آپ کی میموری کا حصہ بن جائیں۔ میموری کا حصہ بنانے کے لیے ریپیٹیشن ضروری ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کو ریپیٹ کر دیا کہ شکار کیا نہیں کرنا؟
حرام ہے. کب نہیں کرنا؟ حالت احرام میں اور حالت حرم میں، تاکہ مسلمانوں کو یاد رہ جائے. اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو وہ اس کا پھر اس جیسا اس کو شکار دینا ہوگا. اگر وہ حالت حرم میں اسے شکار ہو جاتا ہے تو ایک ڈور اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا ہوتا ہے کسی بھی گناہ کے بعد اس گناہ کی کو کفارہ ادا کرنے کا. تو اس کا کفارہ پھر یہ ہے کہ اس جیسا کوئی جانور دے دے، یعنی کہ ہدی جو حلال ہے. جیسا کہ جو اس نے اگر گائے ذبح کیا تو اس جیسی گائے، اگر اس نے کوئی چھوٹا جانور ہرن ذبح کیا تو اس جیسے ہرن کا شکار کیا ہے تو اس جیسا چھوٹا جانور. تو اس طرح سے یا پھر وہ پھر کفارہ دے گا، مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کیسے کھانا کھلائے گا؟ کوئی کہتے ہیں غلہ دے گا اور کوئی کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پھر آگے سے فقہی مسائل میں چلی جاتی ہیں باتیں، تو یہ فقہ کے حوالے سے پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کفارہ ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنے ہیں. کتنے؟ یہ ظاہر ہے کہ فقیہ جو حضرات ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا کیفیت اور کیا حیث ہوتی ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گزر چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور جو واپس کرے گا یعنی اللہ کے حکم کو نافرمانی سے بدلے گا تو اللہ بھی اس سے انتقام لے گا. اللہ غالب ہے. انتقام اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ انتقام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے کانسیکوینسز سے گزرنا پڑے گا. جو بھی غلط کرو گے بھرو گے، ایک ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ہاں جی، ایک استثناء ہے حالت حرم، حدود حرم اور حالت احرام میں جو مچھلی ہے یا کوئی شکار ہے سمندر کا وہ آپ کھا سکتے ہیں اور اس کو کر بھی سکتے ہیں، اور جو خشکی کا شکار ہے وہ اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ آپ حالت حرم میں ہوں گے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اوبویسلی اللہ کو زیادہ پتہ ہے، لیکن ہم جب کبھی حج بیت اللہ پر جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس سے ایک مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ وہاں پر عبادات کرنے کے لیے گئے ہیں نا، تو عبادت پہ اپنا دھیان لگائیے. شکار اور یہ وہاں پر ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اب آج کے دور میں اگر آپ اللہ کے گھر میں گئے ہیں تو وہاں پہ آپ سیلفیز لینے نہیں گئے، وہاں پہ اپنے ولاگز شوٹ کرنے نہیں گئے، وہاں پر آپ لوگوں کو انفارمیشن پاس کرنے نہیں گئے، وہاں پہ آپ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے گئے ہیں. اس لیے ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. کھانے پینے کا تعلق تو آپ شکار کا تعلق تو کھانے پینے سے ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھا سکتے ہو مچھلیاں وغیرہ، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے شکار کے لیے پھر اس کو آپ شکار کر سکتے ہیں، لیکن خشکی کا شکار کرنا منع ہے تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت میں گزرے اور اللہ سے ڈرتے رہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کعبہ ہے جو گھر حرمت والا ہے اس کی کوالٹی نمبر 1 یہ قیام ہے، لوگوں کو لے کر کھڑا ہو جانے والا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی، انسانوں کی مرکزیت ہے، اجتماعیت ہے. لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس دنیا کے لیے قیام ہے، مطلب کہ یہ وہ فورس یا یہ وہ جگہ ہے جو کہ زمین کا مرکز ہے، تو جہاں سے مقناطیسیت بھی نکلتی ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک مقناطیسیت ویسے بھی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ اپنے فیتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بھی، اور اگر آپ ویسے فزکس کی فیلڈ کو اگر لے کر اس جگہ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ قیام ہے، یعنی کہ یہاں سے زمین کو پھیلانا شروع کیا گیا تھا. زمین کا یہ سینٹرل پوائنٹ ہے. اور مہینہ حرمت والا، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام قرار دیا، یعنی کہ ان کی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا. ہدی کو اور قلائد کو، قلائد آپ کو پتہ ہے نا، وہ جب ہم بڑی عید میں جانور کے گرد رسی بٹ کر جو ڈال دیتے ہیں، وہ دراصل یہ وہ ٹریڈیشن ہے کہ قلائد یعنی کہ وہ جانور اللہ کے نام کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جاننے پر علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر وہ پولیس بن کر کھڑے نہیں ہو جائیں گے کہ تم یہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اب آپ کی سیلف رسپانسبلٹی ہے کہ ان حکموں کو عمل کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ذمہ داری سے استثناء قرار دے دیا کہ جیسے کہ اب ہم کسی جگہ پر کوئی ڈیوٹیز لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، 2-4 آپ انسٹرکشنز دینے کے بعد 2-4 لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھئی چیک کرو کس نے یونیفارم کو وائلیٹ تو نہیں کیا. اب یہ جو حکم ہے ہم نے نافذ کیا، چیک کرو کون اس کے مطابق عمل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اللہ کے نبی کو یہ ڈیوٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بات پہنچا دی ہے، اب یہ سیلف رسپانسبلٹی سے اس پر عمل کرنا ہے. آیت نمبر 100، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قرآن کی آیات میں فلیکسیبلٹی دیکھیے.
لفظ ایسے استعمال کر دیے گئے کہ وہ ہر دور کے ہر سچویشن کو کور کر جاتے ہیں۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دنیا میں کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، میٹیریلسٹک مینٹالٹی میں ہے ہی یہ، نمبرز دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے جو ہے اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو اس میں سبسکرائبرز پہ آپ کو، اس پہ واچ ٹائم پہ آپ کو، اس کے نتیجے کے طور پر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اگر آپ فری لانسنگ مارکیٹ پلیس میں انٹر ہوئے ہیں تو اس میں بھی نمبرز ہیں، فین فالوئنگ دیکھی جاتی ہے، انسٹا پہ اتنے فین فالوورز، اس میں اتنے فین فالوورز۔ اب اگر آپ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ کامیابی سوشل میڈیا پہ یہ سمجھی جا رہی ہے کہ جتنا کوئی کسی کی فین فالوئنگ ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ کثرت الخبیث اگر آپ کو پسند آ رہی ہے نا، ردی اور ناکارہ کانٹینٹ ہے ان کا، لیکن اس میں کثرت ہے فین فالوئنگ کی، تو وہ برابر نہیں ہے۔ طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، اگرچہ کہ خبیث کی کثرت آپ کو پسند آئے تو جڑی بوٹیاں تو منٹ مار کے پورے علاقے میں پھیل جاتی ہیں، تو ان جڑی بوٹیوں کو آپ ایک کھیت کی کامیابی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کھیت میں اصلی کامیابی ہے ایک بڑا سا درخت، بے شک کہ اس کو بنانے میں کئی سال گزر گئے ہوں اور کوئی اس کو اتنی فین فالوئنگ نہ ہو، لیکن وہ اپنی ذات میں خود بخود اتنی مکمل چیز ہے کہ اس کو کسی کی فین فالوئنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کھانے پینے کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے تو یہ جو چیز ہے نا، نمبرز کے پیچھے بھاگتی ہے دنیا، یہ قرآن اس ویو کو شیٹر کرتا ہے۔ طیب چیز کھانے میں بھی، اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر گول گپوں کی ایک پوری کی پوری ٹرالی بھی کھا لیں، اس کا آپ کے جسم کو وہ فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس کے برخلاف صرف ایک ٹائم پہ ایک کھجور اور دودھ کا ایک گلاس پی لیں۔ آپ کی باڈی کو جو وہ انرجی دے گا نا، وہ تھوڑی چیز بھی، وہ خبیث چیز انرجی نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے ہمارے ریلیشنز میں ایک بھی آپ کے آنسو پہنچنے والا اور آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا ایک مخلص دوست، وہ 1,00,000 فیک فین فالوور سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے سوچنے کے انداز بہتر کریں، زندگی میں کثرت کے پیچھے نہ بھاگا کیجیے، برکت کی دعا کیا کیجیے۔ فبارک لی فیما اعطیت، کہ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا عقل مندو سمجھو، چیزوں کی پہیلیاں ہیں، چیزیں دکھ کچھ رہی ہیں، مزین کر کے دنیا کی زندگی شیطان دکھا رہا ہے، حقیقت اس سے برخلاف اور برعکس ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، اگر تمہیں ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا تھا تو کچھ لوگ الٹے سوالات پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور سوالات کو پوچھنے میں حد درجہ وائز سوال پوچھو، محتاط سوال پوچھو۔ ویسے تو تمہیں خود بخود سن کر ہی سمجھ آ جانا چاہیے، اور قرآن کے نزول، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا، تو اس وقت ان کی اس کیفیت کا لحاظ کرو اور کوسچنز نہ پوچھو۔ جو تم پوچھ رہے تھے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن نیکسٹ کے لیے کیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، آگے آ جائیے، سورۃ المائدہ آیت 103، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کا ذکر ہے۔ بحیرہ یہ ہیں کہ اہل عرب کی کچھ جاہلیت اور ان کی کچھ بدعات کا ذکر، جو انہوں نے اپنے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کسی چیز کو، اب آپ کہتے ہیں نا قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غور و فکر کریں، تو قرآن میں ہر چیز کے ریفرنسز مل جاتے ہیں۔ آپ بحیرہ، وسیلہ، صائبہ اور حام کی جگہ پر آپ یہاں پہ 7، 40واں اور کل اور اس طرح سے برسیاں لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ عرس، پیر صاحب، گدی نشین اور اس طرح سے دستار بندی، اور اس کے بعد اس کے عرس میں جا کر دھمالیں، اور اس کے بعد قوالیاں، یہ ساری جو ہے نا بدعات ہیں۔ اور میلاد النبی، عید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا میں نے کچھ نہیں بنایا۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو بیسیکلی عقائد وہی ہیں، کنٹینیوٹی وہی ہے، گمراہی کی کنٹینیوٹی وہی ہے، اگرچہ کے نام بدل گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر بدعت انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی بدعت شروع کی تھی، ہم نے اپنے بزرگوں کے نام پر بڑی بڑی سی دیگیں جو ہے بنانے کی بدعت شروع کر دی ہیں۔ ایسا اسلام اور دین میں نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے قرآن کو سمجھا، اپنے دین کو سمجھیں یا قرآن سے دین کو سمجھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی کسی چیز
کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس کانٹیکس میں سمجھتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن آج کی زندگی میں نہیں کرتے، جس کے نتیجے کے طور پر ہمیں قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منع ہے، اہل عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے، اور آج کے مسلمان اپنے بزرگوں کے نام پر اپنی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں ایسے لوگ؟ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو تو درست کرو، کوئی گمراہ شخص تمہیں ہدایت کے راستے سے دور لے کر نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ ایوری پرسن ہیز ہز انڈیویجول پرسنالٹی۔ اگر اس کا باپ غلط کر رہا ہے تو اس میں یہ ابیلٹی رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنی سوچوں کو پہ استقامت حاصل کر کے ہدایت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اس لیے اگر یعنی کہ یہاں پر مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں سپورٹ کی، سوشل سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں، تنہا پوری قوم کی بت پرستی کے مقابلے میں اکیلا ایک شخص۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر پیدا کرو تو کوئی نقصان تمہیں، کسی بھی شخص کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا جو اس کے بعد آ جاتی ہے ایک اور فقہی مسئلہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی سفر پہ جا رہا ہو اور اس کو موت آ جائے تو اس وقت پھر اگر اس نے کسی چیز کی کوئی وصیت کی ہو اور وہ وصیت کرنے والوں کے بارے میں جو اس کے ورثاء ہیں ان کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، مرنے والے نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، تو اس وقت پھر ان کو جو اس میت کے پاس تھے مرتے وقت، ان سے پھر حلف لیا جائے گا کہ جو مرنے والے نے کہا تھا وہ یہی تھا، اپنا حلف دے کر بتاؤ۔ اب اس کی جو شان نزول تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ایک تمیم داری، بنو سہم قبیلے کا ایک مسلم شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کے لیے نکلا۔ یہ دونوں اس وقت نصرانی تھے۔ سہم قبیلے کا ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ دو بندے تھے، تمیم داری اور عدی بن بدا۔ سہمی کو اس سرزمین پر موت آئی جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جسے وہ وصیت کرتا، اس لیے اس نے اپنا سامان تمیم داری اور عدی کے حوالے کر دیا۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ترکے کے ساتھ واپس آئے تو ورثاء نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جام جس پر سونے کے نقش بنے میں وہ غائب ہے۔ مقدمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ آپ نے تمیم داری اور عدی سے قسم لی اور انہیں چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ جام مکہ سے ملا اور پھر سہمی کے ورثاء سے دو آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً یہ جام ہمارے قریبی رشتہ دار کا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اگر فرض کرے کوئی عورت ہے مر رہی ہے اور اس کے بعد اس کے چچا یا اس کے پھپھو نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں نے مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ تمہاری شادی ہم اپنی بیٹی سے کر دیں، اب تمہیں وہ وصیت تو پوری ہی کرنی ہوگی۔ ایسے کیسز آ سکتے ہیں، ایسی چلاکیاں لوگ کر سکتے ہیں کہ کسی کا کوئی مرنے والے کے نام پہ کوئی غلط کام منسوب کر کے تو وہ پریشرائز کریں اس کے ورثاء کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بھی کر دیا ہے کہ ایک دفعہ تو ان کو اچھی طرح ذرا سخت ہارڈ ٹائم دے، نماز کے بعد ان سے کہیں کہ حلف لیں۔ اگر تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ اس قسم کی کسی بھی بات کو سے توبہ کر لیں گے، اور اگر وہ نہ ڈر ہو گئے ہیں تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ اس کے بعد آ جاتا ہے آیت نمبر 108، یہ اس لیے ہے کہ شہادت کو وہ اس کے قریب ترین محل پر پیش کریں، یعنی مرنے والے نے تو اب جو بتایا وہ ان کو تو نہیں کوئی دیکھنے کا یا اس سے پوچھنے کا تو کوئی سین یا سورس نہیں، تو اس لیے پھر ان کے مقابلے میں پھر دو گواہیاں پیش کی جائیں گی۔ اگر جو اس کے ورثاء ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری ماں نے یہ بات نہیں کی یا یہ جو چیز ہمیں پیش کر رہے ہیں اس میں سے کچھ چھپایا ہوا ہے انہوں نے، تو اس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 109 پہ آ جائیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن ایسا دن ہے جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ اب جواب طلبی ہو رہی ہے، پوری کی پوری ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے، رسولوں بتاؤ کیا جواب دیا تھا۔ وہ کہیں گے اللہ تو جانتا ہے۔ جب اللہ عیسیٰ کو کھڑا کرے گا کہے گا عیسیٰ، اب حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ کا ڈائلاگ دیکھیے، حضرت عیسیٰ خوف زدہ ہو جائیں گے جب یہ ڈائلاگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے عیسیٰ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی تھی۔ کیا نعمتیں تھی؟ تمہیں روح القدس سے تائید دی تھی، تم لوگوں سے بات کرتے تھے
مہد اور کہل یعنی کہ چھوٹی عمر میں بھی اور بڑے ہو کر بھی، جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی تھی، جب تم پرندے کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزار کوڑی اور اندھے کو صحیح کر دیتے تھے میرے حکم سے، جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا، اور جب تم ان کے پاس نشانیاں لایا تھا، تو وہ کہیں گے کافر یہ تو ایک سحر ہے، یہ تو ایک جادو ہے۔ اور جب میں نے وحی کی حواریجین کی طرف کہ میرے ساتھ اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ، تو یہ جو لفظ وحی ہے نا، قرآن حکیم میں بہت مقامات پر غیر نبیوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ وحی کی کون سی فارم ہوتی ہے؟ یہ القا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ عام بندوں کی طرف اللہ کے اشارے ہوتے ہیں۔ تو خفیہ اشارہ کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کو مل جائے نا، کبھی آپ استخارہ کر رہے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کسی بھی ذریعے سے، خواب آیا یا وٹ ایور، کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے طعام ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ کا سورۃ المائدہ کا نام اس سورہ آیت نمبر 112 سورۃ المائدہ کی آیت میں سے لیا گیا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے طعام یا ایک بڑا سا تھال جس میں کھانا رکھا ہوا ہو وہ نازل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا ہم ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لے کہ تو نے سچ کہا، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ تو جب عیسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل فرما، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو عید جو ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی قوم کے لیے خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی عید میں 2 عیدیں جو حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، عید الفطر جو شوال میں رمضان کے بعد ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو کہ 10 ذی الحج کو کی جاتی ہے حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں۔ اور یہ دونوں عیدوں کا ایک مخصوص سٹائل ہے مسلمانوں کا، تکبیر سے وہ دن کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرتے ہیں، پھر کھاتے پیتے ہیں۔ اور اس عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، اس عید کے دن کوئی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ہوتا کہ مسلمان روزہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ عیدوں کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، اس لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی اور تہوار کو آپ عید نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ دین میں نئی بات کا ایجاد کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے عید ہو جائے گی اور ہمیں رزق دے، اور بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 2 آپشنز دیے کہ میں اتار دوں گا، تو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر عذاب ہوگا۔ تو اب وہ اترا کہ نہ اترا، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے، کوئی کہتے اتر گیا اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اترا۔ انہوں نے اس وعید کے بعد ہی توبہ کر لی کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں، عذاب والا ہم سے جو ہے نا چیز برداشت نہیں ہوگی۔ تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اب قیامت کے دن تک رسائی ہے، یہ عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ کے دربار میں عیسیٰ ابن مریم کھڑے ہیں۔ اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر 2 معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب یہ چھپی ہوئی باتوں کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں آپ حضرت عیسیٰ کا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بہت خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا علم کے مقابلے میں ہمارا علم کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ سے جواب طلبی ہو رہی ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا وہ جان لے کہ حضرت عیسیٰ اس چیز سے اعلان براءت کر رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت جتنے بھی عیسائی اس عقیدے کے حاملین ہوں گے ان کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی، پکڑے گئے، مارے گئے، بڑا اہم سوال خراب ہو گیا، ہوئے ہوئے ہم تو اس کوسچن میں تمہارے 0 نمبر ملیں گے، تو ہم نے کام ہی نہیں کیا۔ انہوں نے پھر آگے ان کا سلسلہ کلام ذرا سنیے۔
میں نے ان کو وہی کہا مگر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اب ذرا سوچیں نا کہ جب جس کی عبادت کر رہا ہوگا، ایک بڑا سمجھ لیں کہ وہاں پر سب لوگ حضرت عیسیٰ کی اس جواب طلبی کو سن رہے ہیں، میدان محشر لگا ہوا ہے، تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا، اسی عقیدے پہ زندگی بسر کی، انہی سے دعائیں مانگی، پھر ان لوگوں کی کیا پیروں تلے زمین کھسکے گی اس وقت۔ میں جب تک اس میں تھا اللہ میں نے ان پر گواہی دی، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو ان پر نگران تھا، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ سب لوگوں کے سامنے تمام حجت دیکھیں کیسے کرے گا، کیونکہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ اللہ کھڑا کرے گا عیسیٰ کو، عیسیٰ بتاؤ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو؟ وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا حکم تو میرا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کی بہترین اپنی محبتیں اس شخص کو دیتے رہے، اس کو اللہ کے مقابل سمجھتے رہے، اس کو اللہ کا بیٹا سمجھتے رہے۔ اب کیسے زمین پاؤں تلے کھسکے گی، کیسے ان کے عالم ہوں گے ان کی حسرتوں کے، اوئے ہوئے کیا بنے گا اب ہمارے ساتھ۔ یعنی کہ ان کو عذاب سے بھی پہلے عذاب ملنا شروع ہو گیا حسرتوں کا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ ان کے طرز تخاطب دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، تیرے ہی بندے ہیں نا۔ یعنی کہ ہڈن بات ہے، بات کرنے کا سٹائل ذرا دیکھیں کہ اس وقت اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھ کر وہ یہ ڈائریکٹ سفارش نہیں کر سکتے، لیکن ایک لفظ کہہ دیا کہ اللہ تو نے ہی بنایا ہے، تیرے ہی بندے ہیں، اگر عذاب بھی دے گا تو، لیکن اگر معاف کر دے تو اللہ تیری تو صفت ہے کہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، بس اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دو ٹوک انداز میں دے دے گا۔ آج کا دن نہیں ہے کچھ بھی، جو سچ بول کر دنیا میں آئے اور اپنے عمل سے اپنی سچائی کو ظاہر کیا، انہی کی سچائی ان کو فائدہ دے گی، اور جو جھوٹے ہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سچے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہے اللہ نے ان تمام لوگوں کو جو سچ بول کر اللہ کے پاس گئے، رضی اللہ عنہ کی مہر لگا دی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جو اس باطل عقیدے کے ساتھ آج زندگی گزار رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے بہت زیادہ کیئر کریں۔ قبر میں جا کر، حشر میں جا کر آنکھیں کھلیں تو کیا کھلیں، اس قرآن کی بیس پر اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ وہ جہالت، جس جہالت کی بنیاد پر آپ کبھی کسی کو اپنا داتا اور کسی کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کے عظیم الشان نبی کو بھی نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر دینا ہے اپنے ماننے والوں کی عقیدت کا، تو ان سے چھوٹے درجے میں جو بھی کوئی غوث ہے، ولی ہے، قطب ہے، اللہ کے نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جائے، ان کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح ضروری ہے۔ آگے سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام، یہ سورہ مبارکہ اب اس سلسلے میں پہلی سورہ آئی ہے مکیہ۔ ہم نے جتنی صورتیں پڑھی ہیں وہ ساری صورتیں مدنی تھیں، تو اس میں مدنی لوگوں کو ذکر کیا گیا تھا، یہود کی بات کی گئی تھی، ان کی کریکٹرائزیشن کی گئی تھی، ان کی بری عادتوں کو ریفر کیا گیا تھا، اور لیجسلیشن کے جتنے اصول تھے وہ بتا دیے گئے تھے۔ سورۃ انعام قرآن حکیم کی چھٹی سورہ ہے جس میں 165 آیات ہیں، اور یہ ایک مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو نزول کا زمانہ ہے وہ اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت سے پہلے کا سال تھا، تقریباً آپ کو دعوت کو تبلیغ کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، اور جو بھی لوگ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا حصہ بنتے تھے، قریش ان کو ستم اور مزاحمت، جفا کشی اور اس طرح سے ان کا برا حال کر دیتا تھا۔ تو اب سین بدلے گا یہاں پر۔ پہلے ہم مدینہ میں تھے، مدینہ کے لوگ، ان کے منافقین، ان کی جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں تنگ کرنے والے اور کالی بھیڑیں تھیں ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر اس طرح سے جو تھے نا کٹر قسم کے لوگ نہیں تھے جیسا کہ مکہ میں تھے۔ مکہ کے لوگ جو تھے آپ نے جیسے دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے عداوت کا اظہار کھلم کھلا کرتے تھے،
اور مسلمان اگر حبشہ چلے گئے تو ان کے پیچھے چلے گئے ہیں. جو بھی شخص اسلام قبول کرتا تھا ان کو تان، ملامت، جسمانی اذیت، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ، یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا. تو ایک تاریک سا ماحول تھا اور اس میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی سوائے اس کے کہ یثرب کی طرف چلے جائیں اور وہاں پر کچھ اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز شروع کر دیں. اس میں کچھ لوگ تھے اوس اور خزرج کے جو کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہوئے تھے. تو اس کے علاوہ مسلمانوں کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں تھی اور بظاہر جو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے. اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور یہ سورہ پوری نازل ہوئی ہے اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ سورہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے. اور اسی رات اللہ کے نبی نے اس کو لکھوا دیا. معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے. میں اس کی نکیل تھامے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ بھی کیفیات ہیں، یہ ہم نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم ایک چھٹی سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں جو کہ قرآن حکیم کی السبع الطوال کی 5ویں سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ سورہ مبارکہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے اور آپ کا جو اس سورہ کا جو مخاطب ہے وہ ہے مشرکین مکہ. تو ان کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ کیا تھا؟ کفر اور شرک. جو پیچھے ہم پڑھ کے ہیں کیریکٹرائزیشن، ان لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ نفاق. تو وہ نفاق کی عادتوں سے ان کو پتہ چلتا ہے. اب شرک کرنے والوں کو پھر اللہ کے بارے میں نہیں پتہ. تو اس لیے اس صورت کو توحید والے کے لیے، اس بات کے لیے بڑی ہی پیاری صورت ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ کو اللہ کی ذات کا پورا تعارف اور بہترین تعارف مل جائے گا. اب کون ہے اللہ؟ جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی. تو ایک دم سے آپ اپنی پرسنل سے نکل کر ایک وسیع و عریض کائنات میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس زمین و آسمان میں ایک بڑا ہی عمدہ فیکٹر ہے روشنی اور اندھیرے. تو روشنی اور اندھیرے زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ اللہ ہے جو تاریکیوں کو ختم کرتا ہے اور روشنیوں میں داخل کرتا ہے. تو اگر روشنی اور اندھیرے کو آپ ایز اے سمبل کے طور پر لیتے ہیں تو اندھیرا اسٹینڈ فار آل دی مسٹریز، تمام پریشانیوں اور دکھوں اور اس طرح سے ان چیزوں کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے، اور روشنی اسٹینڈ کرتی ہے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت. تو انسان کی زندگی میں کبھی اداسیاں ہیں، کبھی نا امیدیاں ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی انڈیسائسونیس ہے، وہ قوت فیصلہ نہیں کر سکتا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے روشنیاں ہیں. تو وہ ذات کتنا پاورفل تعارف ہے. اللہ جس نے زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز میں روشنی اور اندھیرے کے فیکٹر کو بیلنس کیا ہوا ہے، وہ پھر کافر اپنے رب کے ساتھ پھر برابری کرتے ہیں. کون؟ اللہ، جس نے اب انسانوں کائنات کو چھوڑو، اپنے اوپر دیکھو کہاں سے بنے ہو، کیسے آئے ہو. کبھی یاد ہے ماں کے پیٹ میں تھے تم؟ یاد ہے تمہیں تمہاری برتھ ہوئی تھی؟ میں اس سے بھی پیچھے بتاتا ہوں، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں مٹی سے تمہارا خمیر اٹھایا، پھر تمہیں ایک وقت مقرر تک جان دے کر دنیا میں بھیجا، اور اللہ کے پاس تمہارے موت کا ایک وقت مقرر ہے. پھر چیک کرتے ہو کہ اللہ رب نہیں ہے. وہ اللہ جو آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے، طاقت اس کی کم کوئی نہیں کر سکتا. اللہ آسمان میں بھی لیجسلیٹو اتھارٹی رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پہ حکمرانی کرتا ہے. تم جو چھپاؤ یا ظاہر کرو، تمہارے سینوں کے بھیدوں تک سے وہ واقف ہے. جو کمائیاں تم کرتے ہو نیکیوں کی صورت میں یا برائیوں کی صورت میں، تم کسی اور سے تو چھپا سکتے ہو، اللہ جانتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مشرکین کے پاس اللہ کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے اعراض کرتے ہیں. اور جب فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مذاق جو اڑاتے ہیں عنقریب ان کو اس کی خبریں آ جائیں گی. یعنی وہ اسلام کے متعلق جو مذاق اڑاتے ہیں ان کو خبر مل جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں بھی نہیں دیا. کس چیز پہ اتراتے ہو؟ فخر کس چیز کا ہے؟ طاقت پکا. تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کو زمین میں وہ اقتدار ملا جو تمہیں بھی نہیں ملا. ہم نے ان پر
मूसलाधार बारिश बरसाई थी, हमने उनकी नहरें बहाई थीं, उनके नीचे से नहरें बहती थीं। लेकिन इतनी ताकतें, इतनी वुसअतें, इतनी फरागियाँ, मूसलाधार बारिश एक खूबसूरत सिंबल है जिसमें रहमतें हैं, जिसमें आसमान से आने वाली अताएँ हैं, माल औलाद, बच्चे, इकोनॉमी, मुल्क की ताकत, हर चीज़ थी उनके पास फरावानी थी, नहरें थी, रिस्क थी। और उसके बावजूद ये सब कुछ था ना, आज के मटीरियलिस्टिक इंसान को चाहिए भी यही कुछ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन उनके गुनाहों की वजह से इनको पकड़ आ गई। तो जो ये सब कुछ आप इंजॉय करते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते, तो अल्लाह की पकड़ से डरिए। अल्लाह ने फरमाया और हमने नए लोगों को पैदा कर दिया। और फिर ए नबी, अगर आप पर, क्योंकि ये मुशरिकीन मक्का है, कोई निफाक नहीं, सीधे खड़े होकर अल्लाह के नबी के साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, इसलिए उनके साथ तर्ज तखातुब भी और है। उनको अल्लाह ताला ने फरमाया ये नहीं मानते, किताब आसमान से उतरे वर्कों में उनको देखने के बावजूद कहें हमने नहीं मानना, क्योंकि ये मानते ही नहीं। और ये वो लोग हैं अगर कहें कि ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं, और उन्होंने कहा हम पर कोई फरिश्ता क्यों ना उतरा, ये किताब लेकर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा, ये नबी क्यों किताब लेकर आया। उनके अंदर तकब्बुर था कि भाई अपने जैसे इंसान को जो यतीम है, कि कोई पुश्तना ही नहीं, कोई चौधरी नहीं, कोई बड़ा नहीं, इसकी बात मान लें हम तो नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्ते, और फिर अब जाहिर है कि किताब थी, कलाम था, अब ना मानने के बहाने भी तो बनाने थे। कहने लगे नबी पर उतरा हुआ के कलाम तो हम नहीं मानेंगे, फरिश्ता लेकर आता तो हम मान लेते। अब तुम्हारी नज़र हर चीज़ को देख सकती है, फरिश्ते तुम देख ही नहीं सकते, तुम्हारे इर्द गिर्द कितने फरिश्ते हैं, उस फरिश्ते को तुम्हें दिखाने के लिए हमें उसके सिस्टम में और उसकी एक उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन चाहिए थी। और जब वो फरिश्ता आता और तुम इस कैफियत में होते कि उसको देख सकते, फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता, क्योंकि इंसान को फरिश्ते उसी वक्त नज़र आते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम इस वक्त ज़िंदा इंसानों को मैंने फरिश्ते दिखाने हैं तो उनको फिर इंसानी शक्ल में ही भेजना होगा, क्योंकि इंसान रोशनी को नहीं देख सकता, जिन्नों को इंसान क्यों नहीं देख सकता, फरिश्तों को क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि वो मौहूम चीज़ों से बनी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा महीन चीज़ों से बनी हुई हैं। जब वो फरिश्ते फिर इंसानी शक्ल में आते तो शक तो फिर वही का वही रहता। आयत नंबर 10। और बिलाशुबा अल्लाह के नबी को मुखातिब करके कहा गया है कि देखें, रसूलों की जब ज़िंदगी मैंने पढ़ी तो मुझे एक हौसला इस चीज़ का हुआ कि नेकी के रास्ते पर चलने वाले बंदे को रिजेक्शन बड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसके फॉलोअर्स कम होते हैं, उसकी ज़िंदगी में लोग उसको कोई बड़ा इतना पसंद नहीं करते। आप कहें ना कि वो बंदा कोई बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगा, वो नहीं बनता। जितने नबियों को आप देख लें, लोगों ने उनको अपनी महफिलों से निकाला है, लोगों ने उनको बातें सुनाई हैं, लोगों ने उनको कहा है ये पागल हैं, ये मजनून हैं, ये दीवाने हैं, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इनको तो दुनिया का समझ अकल ही नहीं। यही अल्लाह ने अपने नबी को समझाई बात कि दुनियादार लोगों की नज़र में दीन बड़ा खटकता है और वो आपको पसंद नहीं करते। आपका मजाक खाली नहीं उड़ा रहे, मजाक क्या उड़ाया। ताइफ की बस्ती में आप गए, देखा हुआ है ना आपने वाकया, वो सारा पड़ा हुआ है। इतनी रिजेक्शन कि किसी एक जगह से लोगों ने अपने घर से ही नहीं निकाल दिया, अपने शहर से निकाल दिया और मार मार के निकाल दिया। ये नबी को रिजेक्शन बर्दाश्त करनी पड़ी है, तो उनका मजाक उड़ाया गया। उन लोगों को उसी चीज़ ने फिर घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। एक वक्त आ जाता है, इंसान को पता चल जाता है कि हमने गलत चॉइस करके कोई अच्छा नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सैर करो ज़मीन में। सैर करने का हुक्म है, लेकिन किस लिए? सेल्फीज लेने के लिए, डेक पर गाने लगाकर सुनने के लिए, अंजाम देखने के लिए कि जो जुटलाने वाले लोग घर बैठे तो पता नहीं चलेगा, जाकर उनके खंडरों और उनकी बस्तियों को देख कर आओ और देखो कि क्या बेबरकत उनकी बस्तियां हैं, कि जब से उन इस दुनिया से वो हलाक हुई उनकी जगहों पर दोबारा जिंदगी ही नहीं आई। अगर कोई कहता है ना ताबकारी शुआएं असर रखती हैं, तो इंसानों के अंदर के गुनाह के अंदर की जो ताबकारी शुआएं हैं वो इतनी बेबरकत होती हैं कि उस जगह पर उसके बाद आबादी होती ही नहीं। जुटलाने वालों का अंजाम देखिए। ए नबी कह दीजिए किसके लिए है जो कुछ भी आसमान और ज़मीन, अल्लाह का तारुफ। आसमान और ज़मीन नज़र आते हैं ना, खूबसूरत तरीका होता है किसी को बताने का कि आपने अल्लाह ताला बता दे कि मैं अर्श अज़ीम का मालिक हूँ, मैंने जन्नत बनाई है, मेरे पास बैतुल मामूर है, हमें क्या पता चलेगा, हम तो नहीं देखते। इसलिए बार बार आसमान और ज़मीन को दिखाया गया कि पूरे आसमान को ज़मीन पर खड़े होकर देखो, उसने बनाया है,
اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کا مدبر ہے، اس کو دنیا کے اس کے ایک ایک عمل کو چلانے والا ہے۔ اور اسی لیے پھر جب کبھی آپ آسمان میں دیکھیں، اسپیس کو دیکھیں، اس کے ستاروں کو دیکھیں، اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ توحید پر قائم نہ رہ سکیں، کہ شرک کرنے کے لیے نا جہالت چاہیے، جاہل بندہ مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے جس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس پورے زمین و آسمان کے وسیع و عریض نظام میں اتنی جو ہے نا کمپیٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے، دن رات سے پہلے نہیں آتا، رات دن کے بعد نہیں ہی آتی ہے، تو اس طرح سے چیزیں کمپیٹیبلٹی سے اپنے اپنے نظام کے تحت چل رہی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے، بہت ہی ہم آہنگی سے چل رہی ہیں۔ لیکن اتنی طاقت، کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، طاقتیں زیادہ ہوں، کوئی جواب طلبی نہ کرنے والا ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ فرعون کو دیکھ لیجئے اور دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو دیکھ لیجئے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ، میرے رب نے خود پر لازم کر لیا کہ وہ اتنی طاقتوں کے باوجود اتنی ٹائنی سی کریچر انسان پر اور اس کے اپنی تمام مخلوقات پر رحم کرے گا، وہ تمہیں قیامت کے دن پھر جمع کرے گا۔ تو عقیدے کی اصلاح کیجئے، اللہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کرو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کے خسارے میں، اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالنا ہے، پھر وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر رات اور دن، وہی چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ ہے جو رات اور اس کے لیے ہے جو کچھ بھی بستا ہے رات اور دن میں۔ تو لفظ کی وسعت دیکھ لی، رات کے جو اسرار ہیں، اس میں جو کیڑے نکلتے ہیں، جو رات کے وقت کے جانور ہیں، جو رات کے وقت کی جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، اللہ اس کے قابو کرنے والا ہے۔ اور جو دن کے وقت کے جانور ہیں، جو دن کی روشنی ہے، جو دن کے اندر آنے والی چیزیں ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، زمان اور وقت کے اعتبار سے، بادشاہی کے عام ہونے کے اعتبار سے، ہر ایک زمانے میں، ہر ایک مکان میں، رات کو اور دن کو، صبح اور شام کو، ہر جانور، ہر حشرات الارض، ہر چیز، چونٹی، مکھی، پرندے، درندے، زمین میں بسنے والی آبی مخلوق، ہر چیز پر اللہ کا غلبہ ہے، اقتدار ہے اور تسلط ہے۔ اللہ زمان و مکان کی قید سے باہر ہے، اللہ ہر جگہ اور ہر وقت کا بادشاہ ہے، تمام اوقات اور تمام زمانوں کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکون، حلول کرنا، یہاں پہ سکن کا مطلب ہے حلول کرنا ہے۔ اللہ ہر چیز میں جا کر، زمانہ حرکت میں ہے، اللہ ٹھہرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بس رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ٹھہر گیا کر ہر جگہ پر۔ ایک نبی کہہ دیجئے کیا اللہ کو چھوڑ کر میں دوست بناؤں؟ اب اتنی طاقتوں والا اللہ، پتہ چل گیا نا اللہ کی طاقتیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، وہ کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں، سیلف لیس ہے ہمارا رب، اس کو ہم سے کوئی حاجت نہیں، وہ کھانے اور پینے کی حاجات سے پاک ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اللہ کے سامنے متی ہو جاؤں۔ تو یہ ایک پوری کی پوری پکچر کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ نے آسمان دکھا دیا، زمین دکھا دی، اس کے اندر رات اور دن دکھا دیے، سورج چاند اور ستارے دکھا دیے، زمین و آسمان کے اندر موجود ہر چیز دکھا کر کہا میں ہر چیز کا مالک ہوں، میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ اب اس طاقت والے رب کے آگے ہمارا بنتا کیا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہم اس کے سامنے اپنے سر اطاعت خم کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوں، کیونکہ وہ عذاب جس دن کسی سے دور پھیر دیا گیا تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوا، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ قرآن کی کامیابی نوٹ کرتے جائیں، اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو پھر اس کے لیے اس کو کام کرنا ہوگا۔ آگے آ جائیے، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ گئی ہے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، دکھ اور تکلیف ہر کو دور کرنے والا،
ہر قسم کی خیر کا مالک صرف اللہ ہے، تو پھر وہ کیسے کسی دوسرے انسان کی قبر پر جا کر نظریں اور نیازیں چڑھا سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ کوئی اور بھی نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ تو بڑی حماقت ہے۔ اللہ نے اس بات پر خصوصی زور دیا، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو چھین لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ وہو القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر وہ چھایا ہوا ہے، غالب ہے، قہار ہے، بڑے سے بڑے جابر اس کے سامنے بے بس ہیں، ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، ساری کائنات اس کی مطیع ہے۔ کمال صفات میں وہ اللہ تعالیٰ کا قدرت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ کا علم کمال علم ہے، وہو الحکیم الخبیر، اپنے بندوں کے معاملات کی پوری خبر رکھنے والا، ان کے معاملات کو کمال حکمت سے چلانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے تمام تقاضوں سے واقف ہے، انسانوں پر پوری طرح مسلط ہے، انسانوں کو پوری طرح قابو میں رکھتا ہے، کوئی انسان اس کے تسلط اور غلبے سے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ وَقُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وہ اللہ کے نبی ان سے کہیے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس چیز کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ ڈراؤں اور اس کو بھی ڈراؤں جس تک یہ بات پہنچ جائے، کیا کہ اس توحید پہ کام کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے جو اللہ جیسا ہے؟ کہہ دے نہیں، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، اللہ ہی معبود واحد ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ کون؟ اس زندہ معجزے کتاب کے ہوتے ہوئے، اللہ کی ذات کا ادراک ہوتے ہوئے پھر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بناتے ہو؟ تم تو بڑے بے وقوف انسان ہو۔ وہ لوگ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں دعویٰ تھا؟ آج کے دن بتاؤ، لے کر آؤ۔ پھر ان کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا مگر صرف اس کے کہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے، اس پہ کسی اور چیز پہ اس طرح سوال نہیں پوچھا جائے گا جس طرح کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، کدھر ہے جن کو تم اللہ کا، کیونکہ اللہ کو غیرت آتی ہے، بلایا اس نے زمین و آسمان کی ایک چیز کو ہمارے کام میں لگایا، اور جس کا حق تھا کہ عبادت کی جائے اس کا وہ حق کسی اور کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ منتظر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، بلاؤ جو تمہارے ساتھ اللہ کے میرے ساتھ شریک تھے، بلاؤ ان کو۔ تو وہ بہانہ کریں گے اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ کہیں گے دیکھ کیسے اس وقت اپنے دلوں، اپنے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ باندھا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سب ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کی بات سنتا ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے دلوں میں بوجھ ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ قرآن امور غیبیہ سے ہماری اطلاع دیتا ہے، آپ کے وہ اللہ تعالیٰ کے نے فرمایا نہیں مان لا سکتے، وہ خود بھی اس سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ کس چیز کا شعور نہیں ہے؟ کہ یہ کتاب برحق ہے اور اس اللہ کی توحید، دعوت توحید برحق ہے، وہ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب اللہ، اور کاش کہ تو وہ دن دیکھے کہ جب وہ آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، توقف کر دیا جائے گا، قیامت کی ہلاکت خیزیاں۔ کیوں ان کو آگ پہ کھڑا کیا گیا؟ توحید پہ کام نہیں کیا، شرک کر کے دنیا سے گئے۔ تو وہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، وہ کہیں گے افسوس، حسرت، کاش، کیا کاش یہ کہ ہم نے گھر نہیں بنایا، بینک بیلنس، کوٹھیاں نہیں بنائیں، ہم کاش ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، تو جو کتاب ہم پر پڑھی جاتی تھی ہم اس کو نہ جھٹلائیں، ہم بھی ان یقین کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ لیکن نہیں، ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کو بھیج دیا جائے تو پھر غفلت جیسی زندگی گزاریں گے۔ وہ کہتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مانتے ہی نہیں نا کہ اللہ ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی زندگی نہیں، ہم خود ہی پیدا ہوئے تھے، خود ہی مر جائیں گے، بس دنیا کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں. ان سے جب یاد کرو، کاش کو کہ دیکھے اللہ تعالیٰ فلم چلا رہا ہے قیامت کے دن کی. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمیں بنایا نہیں، ہم درخت پہ اگ گئے، ہم زمین سے پیدا ہو گئے، کاش تو دیکھے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا بتاؤ یہ حق ہے؟ ہم کہتے تھے کہ قیامت نہیں، ہم دنیا میں مر کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، یہ حق ہے کہ نہیں حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے. یہ اللہ کی غضب ناکی کی علامت ہے، اس طرح کے بے باکانہ جملوں کا استعمال. اللہ نے فرمایا نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا. یاد رکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اپنے رب سے ملنے والے ہو جب تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. کیا کریں گے اس دن کی ملاقات کا جب اس کی ملاقات کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی؟ کیسے ملیں گے، کیسے فیس کریں گے اس کو؟ یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک موت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، تو کہیں گے افسوس ہم نے جو کوتاہی کی. اف اللہ، حسرتوں کو اندازہ تو کریے. آپ کے سامنے ایک بگ میٹنگ ڈے آنے والا ہو، کتنا بے وقوف کوئی شخص ہوگا جو اس کے لیے تیاری ہی نہ کرے. اور میٹنگ بھی کس سے؟ اس سے جس نے اس زمین و آسمان کے ایک ایک سلسلے کو چلایا. اس سے میٹنگ ہونے والی ہے. جب اس سے میٹنگ کی تیاری نہیں کرنی کی ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے نا آپ میں اپنے گھروں میں کسی کو کوئی شادی کا فنکشن آ جائے، دلہن نے اپنے دلہے سے فرسٹ ٹائم میٹ کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے بیسٹ شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ شیپ میں لے کر جاتے ہیں. لیکن ایسی بے وقوفی، ایسی احمقانہ پن کہ اللہ سے ملنا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہماری کوئی تیاری ہی نہ ہو، تو اچانک جب موت آ جائے گی تو اس وقت حسرتیں ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اتنے بڑی میٹنگ کی تیاری ہی نہیں، کوئی ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں، اور پھر اپنی پشتوں پر اپنے سارے بوجھوں کو اٹھا کر جا رہے ہوں گے. وہ سارے بوجھ جو انہوں نے لادے ہیں وہ ان کی پشتوں پر ہوں گے، ان کے گناہ اس کی ایک شکل ہو جائے گی اس دن. الا ساء ما یزرون، آیت نمبر 32. اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. اس کھیل اور تماشے میں مگن ہو کر اللہ سے ملاقات کو بھولنا چاہیے. یاد رکھیے کہ ایک ملاقات ہماری مقرر ہے، اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، تو اس اپوائنٹمنٹ کی بھی تیاری کر دیجیے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اتقا کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، گارڈفل رہتے ہیں، اس کھیل میں اوور انڈلج نہیں ہوتے، یاد رکھتے ہیں ایک کھڑا ہونے کا دن ہے، یوم القیامہ کھڑا ہی ہوا جائے گا. کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہم جان لیتے ہیں، قد نعلم، ہم نے جان لیا. نبی آپ بڑے سینسٹیو ہیں، بڑی دکھ ہوتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے. جب قرآن آپ ان کو بتاتے ہیں آپ کو دکھ ہوتا ہے، وہ آپ کی بات سنتے ہی نہیں، وہ تکبر سے ادھر اور ادھر نکل جاتے ہیں. تو آپ کو تھوڑی نہ وہ جھٹلاتے ہیں، اے نبی وہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. محبت دیکھیے، اپنے نبی کی دل جوئی دیکھیے. لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا واوذوا حتی اتاہم نصرنا. آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا. تو یہ ریجیکشن تو اس فیلڈ کا حصہ ہے. آپ کو کوئی نہیں سنے گا، آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، آپ کی کوئی فین فالوئنگ نہیں ہوگی. لوگ آپ کو باتیں سنائیں گے، لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے، آپ ان کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو لوگ دروازہ بند کر لیں گے. صبر کیجئے. ان کو اس چیز پر جو جھٹلائے گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر اپنی مدد سے نواز دیا. اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی. اس لیے جب ریجیکٹ کر دیا جائے، نہ قدری کر دی جائے، آپ ایک اچھی بات کسی کو بتا رہے ہیں، کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ میں شاید اپنی فیلڈ بدل لوں. آپ بس اللہ کے بھروسے پر صبر سے وہ کام کرتے ہی چلے جائیں. لقد جاءک من نبأ المرسلین، اللہ تمہارے پاس رسولوں کی خبر آ چکی. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر
تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے، تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان سے کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکال، تو پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آ تو لے آ۔ اللہ ان کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن جب ان کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے اے نبی، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو نیکی کے راستے پر لے کر آنا۔ اس لیے یہ سوچ غلط ہے، یہ جاہلوں کی سوچ ہے کہ ہم اپنی وجہ سے کسی کو ہدایت کے راستے پر لے کر آ سکتے ہیں۔ ہدایت کا ملنا یا ہدایت کا نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی انسان کی اپنی طلب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو طالب ہدایت ہوگا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ انما قبول سے صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردے ہیں ان کو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک سمبل کا استعمال کیا کہ جو سن کر عمل کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو سن کر عمل نہیں کرتا اس کی زندگی اس کے لیے بیکار ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اس نعمت کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ کفار کی بات چل رہی ہے، انہوں نے کہا کیوں نہ اتاری اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ برحق ہے، اللہ کے قادر مطلق ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ صرف اپنے اٹکل دوڑاتے پھرتے ہیں اور اپنی ہی گمراہی میں سرگرداں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اور زمین میں کوئی نہ چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا ہے جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ آج جو ہم پڑھتے ہیں بائیولوجی میں، ان کی ہیبیٹیٹس ہیں، ان کے بھی وہاں پر پوری کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی سردار ہوتے ہیں، وہاں کے بھی رولز ہیں، وہاں کے بھی اصول ہیں، وہاں کی بھی وارننگ سائنس ہیں۔ پرندے، چرندے، درندے، زمین میں رہنے والی چیونٹیاں، آسمان میں اڑنے والے ہر قسم کے پرندوں کے اب تمہارے جیسے امتیں ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی حقانیت ہے کہ جو بھی نئی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہے اور اس کے بعد انسانیت جب دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پہ کتاب اللہ کا حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تمہارے جیسے ان کی زندگیاں ہیں، ان کی موتیں ہیں، ان کی پیدائشیں ہیں، ان کی افزائش نسل ہے، ان کے گھر ہیں، ان کی روزی ہے۔ ہر ایک کی ضرورت کا پورا کرنا، اس کی مصلحتوں کو جاننا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں ہر چیز کی ایک ایک حالت اور حیت لکھی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے لوح محفوظ جس میں تمام مخلوقات کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو بیان کرنے میں یہ کتاب میں کمی رہ گئی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ راوی ہیں، قلم خشک ہو چکا اس پر جو تم کرنے والے ہو، یعنی جو کچھ بھی ہونا ہے قیامت کے دن تک وہ ضبط تحریر میں لایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے آیت نمبر 39 میں کہ یاد رکھو کہ اتنا قادر مطلق رب ہے، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو اور تمہیں یہ شک ہے کہ تم اس کی طرف اکٹھے نہیں کیے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا آنکھیں اور کان کے ہونے کے باوجود اپنی ان نعمتوں کا استعمال صحیح جگہوں پہ نہیں کرتے تو یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ جس کو اللہ چاہے گا اس کو گمراہ کرے گا اور جس کو چاہے گا راہ مستقیم کی طرف ہدایت دے گا، لیکن جو راہ مستقیم کی طرف ہدایت پانے والا ہے وہ دل طالب ہدایت ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت طالب ہدایت کو دیتا ہے، اس لیے اللہ سے آپ مانگا کیجئے اپنے دل کی خوشی سے، اللہ مجھے بھی راہ مستقیم کی طرف چلا دے، آمین۔ قل ارأيتم من اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة وغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ اے نبی ان سے پوچھو اگر اچانک عذاب آ جائے، اچانک کوئی گھڑی آ جائے ایسی جس میں کہ تمہارے برے حال ہو جائیں، بولو اللہ کے علاوہ کس کو بلاؤ گے؟ آج کی سائنس میں بھی، آج بھی جب کوئی بڑے سے بڑا ملحد بھی اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلے اس کے منہ سے لفظ یہ نکلتا ہے او مائی گاڈ، اللہ، یا اللہ،
اس کے بعد اس کا شیطان اس کو کسی اور طرف لے کر جاتا ہے، ورنہ اس کے منہ سے پہلا لفظ اللہ نکلتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میں تمہارے اندر کہیں بہت اندر موجود ہوں، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، جو کچھ بھی ہے میں تمہارے اندر ہوں، مجھ سے محبت تمہاری بنت میں رکھ دی گئی، تمہارے وجود کا حصہ بنا دی گئی، تم اسی کو بلاتے ہو اور باقیوں کو فراموش کر دیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ چاہے تو تمہاری اس تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، اس وقت تمہیں اپنا کوئی معبود اور شریک یاد نہیں رہتا، لیکن اللہ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے ہم نے کئی بستیوں کی طرف، امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو اللہ نے ان بستیوں کو کس لیے بالبأساء والضراء، اللہ نے ان پہ تکلیفیں اور سختیاں بھیجیں، ان کو پکڑ لیا، کیونکہ وہ عاجزی کریں۔ اللہ تعالیٰ تو سمجھ آ گئی، تکلیفوں کی فلسفی آ گئی نا سمجھ میں، جب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ اللہ اس لیے دیتا ہے میرا بندہ میں سے دور چلا گیا واپس لوٹ آئے، اللہ کو پہچان لے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا جب کوئی تکلیف آئی تھی تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہ کی؟ اس لیے نہ کی کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے مزین کر دیا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جس بندے کو اپنی تکلیف کے بعد بھی اپنے عمل میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تو پھر یاد رکھیں کہ اس کی شیطان اس کے عمل کو اس کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کر رہا ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ پر جب بھول گئے، انسان ہے نا بھولنے والا ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کرتے ہی رہیں، انسان بھولنے والی مخلوق ہے۔ جب ان کو کسی نے یاد بھی نہ دلایا، ارد گرد رہنے والے لوگوں نے بھی، ان کے علماء و مشائخ نے بھی ان کو یاد نہ کروایا کہ تم بھول گئے ہو وہ نصیحتیں جو اللہ نے تمہیں کی تھیں، تو پھر کیا ہوا؟ ان کو صبر کی نصیحت کرنے والا کوئی نہ رہا، ان کو اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی نصیحت کرنے والا کوئی نہ رہا، ان کو اللہ سے جوڑنے والا کوئی نہ رہا۔ سب معاشرے کا معاشرہ اس نصیحت کو فراموش کر بیٹھا، تو پھر اللہ نے اس معاشرے پر ایک اور ہی عذاب بھیجا۔ کیا عذاب؟ ہر چیز کی فراوانی کا عذاب۔ اللہ اکبر! کیا کہتا ہے قرآن؟ کیا فراوانی کا ملنا اور اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے والا دل ملنا کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی دلیل ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں یہ نہیں کہا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے اور تم اللہ کی طرف پلٹتے ہو تو یہ ہے وہ اپنے بندے پر اپنی شفقت، نظر شفقت کرنا چاہتا ہے، لیکن جب باوجود تکلیف کے تم اس اللہ کو نہیں مانتے، پھر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے تم پر کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اتراتے پھرتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، تو پھر اچانک ان کو اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو پھر ظالموں کی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پتوں کا کٹ جانا، درختوں، ٹہنیوں، شاخوں کا کٹ جانا، اور کجا جڑ کا کٹ جانا۔ جڑ، وہ درخت نیست و نابود ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم والحمد للہ رب العالمین۔ اس آئینے میں، قرآن کے اس آئینے میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہی جائیں، کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو دور کرنا ان لوگوں سے جو آپ کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہے وہ راستہ جو ڈیفینیٹ کامیابی کا راستہ ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے کان، آنکھیں لے جائے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے۔ کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس یہ ساری چیزیں لے آئے؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ یہ نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہاری سماعت و بصارت، خالی تمہیں آنکھیں ہی نہیں دیں، تمہیں بصارت بھی دی ہے، خالی تمہیں کان ہی نہیں دیے، تمہیں سماعت بھی دی ہے، بصارت اور بصیرت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو ان تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہے؟ اے نبی ان سے پوچھئے، بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے تو کیا ظالموں کی قوم کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے فرمایا نہیں، رسول آئے اور آ کر انہوں نے اپنا پورا کام سر انجام دیا، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر آئے۔ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمناک نہیں ہوں گے۔ کیا خوف کس چیز کا؟ مستقبل کا خوف۔ غم کس چیز کا؟ ماضی کا غم۔ ان کے ریگریٹس نہیں ہیں اور ان کا مستقبل سکیور ہو گیا۔ کن کا؟ جو ایمان لایا اور اپنے عملوں کی اصلاح کر لی۔ تو اصلاح کا پروسیس کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے پیاری بہنوں۔
میرے پیارے لسنرز، اصلاح کا کبھی بھی پروسیس نہیں رکنا چاہیے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فسق کیا کرتے تھے، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آ جائیے سورۃ الانعام آیت 50 پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ دیجئے، اللہ کہتا ہے کیا؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے نبی کہہ دیجئے اب میرے پاس اللہ کی رحمت کے کوئی خزانے نہیں۔ کون کہتا ہے کہ در نبی پر پڑا رہوں گا؟ کون کہتا ہے کہ عرش بری ان کے قدموں کے نیچے؟ کون کہتا ہے رسول جو کسی کو دے دے تو پھر کوئی اسے چھین نہیں سکتا؟ کون کہتا ہے کہ رسول سب کو لنگر بانٹتا ہے؟ قرآن کے یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ تو نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے نبی سب انسانوں کو کہہ دو کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں، میرے پاس کوئی غیب نہیں، میں کسی انسان کے دل کی کوئی بات نہیں جانتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں سپر ہیومن ہوں، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ صرف اللہ نے مجھے کس چیز سے تم لوگوں سے ممتاز کیا ہے؟ اس وحی کے ذریعے۔ تو میری جو عظمت ہے وہ وحی الہی ہے، تو جو میری اوپر نازل کی گئی اس وحی کی پیروی کرے گا تو وہ مجھ سے محبت کا دعوے میں سچا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پوچھئے جس کے پاس ہدایت ہے اور جس کے پاس ہدایت نہیں، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں برابر ہو سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کو اس کتاب سے ڈراتا ہے وہ نبی جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اتنے بڑے دن کی میٹنگ آنے والی ہے، یاد کر لو، اس دن کی تیاری کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کا آغاز ہوا نا تو غریب لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جو امیر اور چودھری بندے تھے نا، کہتے تھے آپ کی محفلوں میں ہم کیوں آئیں؟ یہ غریب لوگ، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، دے آر ناٹ ورتھ کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں بھی۔ یہ ہماری حقارت تھی، تکبر تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ہے نہیں تمہارے پاس بیٹھنا چاہتے ان غریبوں کی وجہ سے، تو جاؤ ان کو کہو کہ تمہیں ہماری محفلوں میں آنے کی اجازت ہی نہیں، ان کو ہم دور نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہے ان کے پاس اتنی عظیم الشان خصوصیت؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ صبح اور شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، یریدون وجہہ، صرف اسی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے نا، جب آپ کسی سے محبت ہو آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، ہم اس کے چہرے کا دیدار کریں، کیونکہ ہم اس کو مس کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے چہرے کے بارے میں سوچتے ہی دن کرتے ہیں اور سوچتے ہی رات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے اے نبی اگر تو نے ان کو اپنے سے دور ہٹا دیا تو ظالم ہو جائے گا۔ کیا مقام ہے، کیا جس کو دیکھنے میں لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کبھی تو یہ بھی بڑا مقام ہے کہ گمنام رہ کے آپ نے نام کما لیا، گمنام رہ کے آپ خاص ہو گئے، آپ عام ہو کے بھی خاص ہو گئے۔ یہ تھے وہ لوگ جو عام ہو کے خاص ہو گئے تھے اللہ کی نظر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی طرح ہم نے بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے۔ یہ بڑے احسان اور بڑے طنزیہ انداز میں کہیں گے او ہو یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کر دیا، دیکھنے میں تو کوئی احسان نظر نہیں آتا، بیچارے غریب غربا لوگوں سے مانگ کے کھاتے ہیں، اور احسان یافتہ لوگ تو دیکھیں، کیونکہ ان کی عقل، ان کی شعور، ان کی سوچیں اس پوائنٹ سے آگے ہی نہیں جاتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنی رحمت عطا کی اس کو اپنا خیر کثیر عطا کر دیا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قل سلام علیکم، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں نا نبی، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ یقین رکھنے والے لوگ، ان کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام دے دینا۔ سلام مطلب جانتے ہیں کیا سلام؟
جس طرح آج کوئی بڑے بڑے سیمینارز منعقد کر کے تمغہ جرت اور تمغہ شجاعت دیا جاتا ہے، جیسے کسی کو سلوٹ کیا جاتا ہے، اللہ نے ان کو سلوٹ بھیجا ہے آسمانوں سے، ان کو تمغے بھیجے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو میری طرف سے یہ تمغے، یہ اعزاز دے دینا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ ان کی پروفائل پر ایک بگ اچیومنٹ کنسیڈر کی گئی کہ انہوں نے اپنے اللہ کے لیے صبح و شام کی ہے۔ تو یاد رکھیں صبح اور شام کے اذکار کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کو سن لیا کریں، یوٹیوب پہ جائے اذکار الصباح اذکار المساء، وہاں سے نکال کے سن لیا کریں۔ تمہارے پروردگار نے اپنے پر رحمت کو فرض کر لیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی تم میں سے نادانی میں برا عمل کر لے، پھر اس کے بعد توبہ کر کے اپنے اس عمل کی اصلاح کر لے، وہیں پہ نہیں رہنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اب توبہ کیا ہوئی اس رمضان میں؟ توبہ کیا ہوئی؟ توبہ یہ نہیں کہ آپ ٹی وی چینل کے آگے بیٹھ کر آمین آمین کہیں، اصلاح کرنی ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے۔ تو توبہ زبانی کام ہی نہ ہوا، تو توبہ تو ایک پریکٹیکل کام ہے۔ جو غلط کر رہے تھے اس کو چھوڑو اور اس کے ایول کانسیکوینسز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اے نبی کہہ دیجئے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر، جس کو تم بلاتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے اے نبی میں تمہاری کسی خواہش کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے تمہاری خواہش کی پیروی کی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان براءت کر دیا، کن سے؟ ان چودھریوں سے، ان بڑے بڑے ٹیگز ہولڈر سے۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جو دین اسلام پہ عمل نہیں کرتے، ان کو انفالو کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کے چینلز کو وزٹ نہ کریں، ان کو لائکس نہ دیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ کماتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دیجئے میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وہ جو تم نے جھٹلایا، میرے پاس کچھ نہیں جو تم مانگتے ہو، تمام فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ما عندی ما تستعجلون بہ، جو عذاب تم مانگ رہے ہو میرے پاس تو نہیں ہے۔ تمام فیصلے اللہ کے پاس ہیں، تمام فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے چابیوں، خزانوں کی چابیاں ہیں۔ میرے رب کی طاقتیں دیکھی ہیں، چابیاں غیب کے خزانوں کی، ہم تو جان ہی نہیں سکتے۔ کیا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دریا میں اور سمندر میں اور خشکی میں، سب چیزوں پر اس کا علم حاوی ہے۔ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اگر لگا دیا جائے نا تو آپ کسی ایک جگہ کو دور بیٹھ کر بھی آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی قاری قرآن کو یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی دور کی دکان کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھ سکتے ہیں کیمرے کے ذریعے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے یہ سلسلہ تو تم نے آج شروع کیا نا، اللہ کے پاس یہ روز ازل سے یہ کیمرہ سسٹم ہے۔ اللہ کے پاس کیمرے کی طاقت کتنی ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے پر اس کی نظر ہے۔ اور پتے کو چھوڑو، زمین کے اندر خشک یا تر کوئی بھی دانہ ہے اس پہ اس کی نظر ہے۔ یہ ہے اس کا پلاننگ کا سسٹم کمپلیٹ۔ آج کے دور کے قاری قرآن کو سمجھنا آسان ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی بندہ وہاں سے سکپ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے سب لکھا جا چکا، اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کے علم کا لحاظ کیا کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ دیتے وقت اللہ کے علم کا لحاظ کیا کرو، کسی کی چیز میں ملاوٹ کرتے وقت اللہ کے علم کا لحاظ کیا کرو، کسی کے ساتھ 2 نمبری کرتے وقت، کسی کو جادو ٹونے ٹوٹکے کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کرتے وقت اللہ کے علم کا لحاظ کیا کرو۔ تمہاری توحید اگر درست ہے تو تم کسی غلط راستے پر چل سکتے ہی نہیں۔ وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ تمہارے ہر معاملے میں تمہارے اوپر نگران ہے۔ کون؟ اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے اور پھر دن کے وقت وَمَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو دن کی کمائیاں ہیں اللہ کے نوٹس میں ہے،
ہیں، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس اللہ سے، اس اللہ کے علم کا لحاظ کرو، اس کی طاقتوں کا، قدرتوں کا لحاظ کرو۔ کون اللہ؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ بتاؤ نا کون ہے جو اللہ کے اس غلبے اور تسلط کو چیلنج کر سکے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً، وہ تم پر نگران فرشتے بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ قہار ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے زیر تسلط ہے، اللہ کے زیر سایہ ہے، اللہ اس کا حکمران ہے، اللہ تمہارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے جو تمہاری آفات سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور سورۃ الرعد آیت 11 اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ جب کہ پھر اللہ نے فرمایا جب فرشتے آ کر تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں تو کمی کچھ نہیں کرتے، تمہیں پورے کا پورا ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیسے؟ تمہارے موبائل کی فل بٹا فل کوریج ہوگی، اس میں میموری کارڈ میں جو موجود ہے نا، تو اگر تمہارا جسم ہے، تمہاری سوچوں سے لے کر تمہارے دل کے اندر کی گند تک ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک ایک چیز اٹھا کر وہ تمہاری لے جائیں گے اور کوئی کمی نہیں کریں گے۔ پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم ہے اور وہی سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ اے نبی ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیرے اور خشکی کے تکلیفوں سے، اور تم اس کو خود چپکے اور عاجزی سے پکارتے ہو، یہ کہتے ہو اللہ اگر اس تکلیف سے نجات دے دی، اس کرب سے نجات دے دی تو تمہیں ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے بھی اور ہر کرب سے بھی۔ کون؟ اللہ تمہارے دلوں کی دنیا بدلتا ہے اور تمہارے دکھی دل پر ڈھارس بندھاتا ہے، پھر شرک کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ناقدری۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ فرماتا ہے کون؟ اللہ، وہ اللہ جو تمہارے اوپر سے نیچے سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے، یا پھر تمہیں آپس میں ہی لڑا کر مروانے پر قادر ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تمہارے کرب کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء الہ مع اللہ، کون ہے جو بے بس کی سنتا ہے جب وہ بے بس ہو کر اللہ کو بلاتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے میرے اس کے باوجود مجھ سے شرک کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے آگے، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں لے کر بحث و تمہیز کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں بولنے لگیں۔ تو قرآن اور حدیث کے معاملے میں فالتو بولنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی سے بحث کرنا اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو بھول جائے نا، آپ کو مزہ آئے، آپ چسکے لیں ایسی باتوں کے کہ فلاں قاری صاحب نے یہ کہا تھا اور فلاں مولانا صاحب نے یہ کہا تھا، تو ایسی قوم کے ساتھ بھی مت بیٹھیے۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہے اللہ کا کہ اللہ کی آیات نصیحت کے لیے استعمال کیجئے، اللہ کی آیات انسانوں کے نفع اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیجئے۔ اللہ کی آیات سے بحث و تمہیز نہ کریں، اللہ کی قرآن سے دوسرے انسانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا اور آگے وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے نبی چھوڑ دے ان کو ان کے حال پہ، ان سے اعراض کر دو، لیو اٹ، کہ نا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے دلی طور پر اعراض کر لو، ان کے بارے میں سب تعلقات اور سب توقعات ختم کر لو۔ کیا؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، جنہوں نے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا۔ آج شان رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھ لیجئے، آج نعتوں کے نام پر نوجوان لڑکیوں کے میک اپ اور فیشن دیکھ لیجئے، آج آپ نعتوں کے اوپر بجائے جانے والی دف دیکھ لیجئے، آج آپ دین کے نام پر بڑے بڑے جلسے جلوس دیکھ لیجئے۔ تو چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل اور
دل لگی بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، ہاں اس قرآن سے نصیحت کر کہ شاید کوئی جان اس کام کے بدلے میں ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا۔ تو نصیحت قرآن سے کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نصیحت کارگر ہو نہیں سکتی، اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، بتا دو ان کو۔ اور اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ چپ چاپ کر کے کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی فدیہ دینا چاہے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کر دیا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے کمایا ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے۔ کیا عذاب ہے؟ کن کے لیے عذاب ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اے نبی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لیں جو ہمیں ضرر اور نفع پہنچانے کی کوئی قابلیت نہیں رکھتے، اور ہم اپنی پشتوں کے بل پھر جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہماری ہے کیفیت تو اس آسیب زدہ بے وقوف شخص جیسی ہوگی کہ جس کو اس کے ساتھی ہدایت کی طرف بلاتے ہوں اور وہ راہ ہدایت کی طرف آئے ہی نہ۔ ہمیں اللہ نے اس راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی، اس لیے نماز اور ہم کیا؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، ہدایت دل کی طلب اور دل کی خوشی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنا سر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور نماز قائم کرے اور اسی سے ڈرو اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آگے سن لیجیے آیت نمبر 73۔ اللہ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق سے پیدا کیا، جب وہ کہے گا ہو جا آٹومیٹک ہر چیز ہو جائے گی۔ آج کے قاری قرآن کو یہ چیز سمجھنی آسان ہے، آپ ایک ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے گھر کی ایک چیز حرکت میں آ جاتی ہے، آپ ایک ریموٹ سے سب کچھ چینج کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کی بات سچی ہے، اس نے صرف کلمہ کن کہنا ہے تو کائنات کی ہر چیز، اس نے ایک بٹن دبانا ہے، ہر چیز چالو ہو جائے گی۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ عالم الغیب والشہادہ، حکیم خبیر، یہ اللہ کا تعارف پیش کر رہی ہے۔ سورۃ انعام آپ کے عقیدے کی اصلاح کر رہی ہے۔ اللہ سے ڈر جائیے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ہر ایک چیز کو اپنی طاقت کے ذریعے تھام رکھا ہے، وہ اللہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے پر اپنا تسلط جمایا ہے، وہ اللہ جو ہمارے اوپر قہار ہے، وہ اللہ جو کائنات میں گرنے والے ایک ایک پتے کو جانتا ہے، اتنے وسیع اور عریض کائنات کے ایک ایک نظام کو جانتا ہے۔ اس خالق کل کائنات کے علم کا لحاظ کیجئے۔ واللہ جس کو اللہ کی ذات کی توحید اس کے دل میں راسخ ہو جائے تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شرک کرے، کیونکہ شرک کرنے کے لیے بہت بڑی جہالت چاہیے۔ جو بندہ جاہل ہوگا وہی شرک کر سکتا ہے۔ کسی بندے کو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے عقیدے میں بیسک خرابی چاہیے۔ جو انسان اللہ کی ذات کو جان چکا، اسی لیے تو فرمایا رأس الحکمت، ہر ایک نیکی کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا تعارف، معرفت، ہر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جی یہاں پر واقعہ شروع ہوگا حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم وہ جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں جن کی آزمائش ہی ان کی جو آزمائش کی فارمز تھیں وہ ان کی توحید کے راستے میں ڈگمگانے کے لیے اور ان کی توحید پہ اس بات کو چیک کرنے کے لیے تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹے ہی سے جب وہ تو اس اپنے باپ سے آزر سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے صحیح بات نہیں لگتی، حالانکہ چھوٹے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت ابھی ان دا پروسیس آف میکنگ ہائپوتھیسس، ایکسیپٹنگ اور ریجیکشن، یہ چل رہا تھا ان کے ذہن میں کہ چل کچھ رہا تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی واضح طور پر کوئی راستہ نہیں تھا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنے کا آغاز کیا وہ زمین و آسمان کی ملکوت سے شروع کیا، بادشاہ سے شروع کیا۔ رات ہوئی، تارے کو دیکھا تو جیسے ساری قوم ستارہ پرست تھی تو اس کو دیکھ کر کہنے لگے اچھا یہ ہے میری معبود، یعنی کہ ان کے شعور اب اس سطح پہ داخل ہو رہا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ میری قوم اس کو بادشاہ، اس کو رب کہہ رہی ہے، اس میں وہ ابیلٹی مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی یہ غروب ہو جاتا ہے۔ پھر چاند نکلا، وہ تارے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور روشن تھا، بازغا روشن تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہی میرا رب ہو۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو ان کے اب ذہن میں ڈاؤٹس مزید گہرے ہوئے، کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے گا تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب کہانی ہے سورج تک جا پہنچی۔ اب جب رات ہوئی، صبح اٹھا، سورج کو دیکھا، تو اب یہ ہے وہ چیزیں، اس سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے یہ چیزیں تو دیکھی ہوں گی، ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں، ان مظاہر قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا اور ان کی تمام کیفیات کا جائزہ لینا اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذہنی شعور اور ان کی ذہنی سطح کی پختگی کی علامت ہے کہ انہوں نے مظاہر قدرت کو، ملکوت السماوات والارض کو بڑا غور سے دیکھا، اور جب سورج بھی چھپ گیا تو اب وہ ایک واضح نتیجے پر پہنچ گئے۔ یعنی کہ جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ بڑا کوئی کہتا ہے کہ نیوٹن نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کشش ثقل کا قانون ایجاد کر لیا، تو حضرت ابراہیم نے سورج، چاند، ستاروں کی مختلف فارمز کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کو ڈسکور کر لیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جب کہا تو انہوں نے کہا کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، ان سب کو چلانے والا کوئی ہے۔ تو اس لیے پھر ان کا جو ذہن تھا وہ اس ہستی تک جا پہنچا، یعنی کہ شعور نے وہاں تک ان کو بتا دیا، پہنچا دیا کہ کسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے ان سارے سسٹمز اور ان تمام نظاموں کو چلایا ہوا ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے اپنا سر اطاعت سے جھکا دیا جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس کی قوم نے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ واقعات کو اس تناظر میں دیکھیے کہ جو بھی بندہ حق لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو کوئی ہار پھول نہیں پہناتا، کوئی اس کو واہ واہ نہیں کرتا، کوئی اس کو آپ جناب نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ عام انسانوں کی شعور کی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی کہ وہ ہر بندے کو وہ سچی اور خالص بات کی سمجھ آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرسکون رہنا دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہی اسٹیڈ پرسسٹنٹ، انہوں نے بالکل کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھو تم مجھے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور حالانکہ تمہارے پاس کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کو تم نے اپنے نفع اور نقصان کے مالک سمجھ لیا ہے، یہ ہستیاں اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں اگر میرا رب ہر چیز پر اپنے علم کی وجہ سے وسیع ہے اور میں جانتا ہوں یہ چیز، تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی بات کی تو عذاب نازل ہوگا تم پر، ایسی بات کرتے ہو گستاخ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا اللہ کی گستاخی کرتے وقت تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اور میں تمہارے معبودوں کے بارے میں گستاخی کرتا ہوں تو تمہیں بڑا ہوتا ہے کہ ان کا عذاب نہ پڑ جائے۔ مجھے تو تمہاری عقلوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، مجھے تمہاری عقلوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، اور تم دھڑلے سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اب بتاؤ نا کہ مجھے امن کا زیادہ چانس ہے کہ تمہیں امن کا زیادہ چانس ہے؟ آنے والے وقت میں ہی دیکھ لیں گے نا۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم صحیح اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہے کانفیڈنس توحید میں، اس دور میں جب کہ ساری دنیا شرک کی بستیوں میں وہاں پر جھلس رہی تھی۔ اس میں توحید کا نخلستان حضرت ابراہیم کو مل گیا۔ اس صحراؤں میں بھٹک رہی تھی انسانیت، لیکن حضرت ابراہیم کو منزل مل گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کو اس کے حق سے محروم کرتے ہو، کسی کا مقام بلند کر کے اللہ کے مقام کے ساتھ کھڑا کرتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اولئک لہم الامن، سبحان اللہ،
توحید امن لاتی ہے پیاری بہنوں، کوئی خدشے نہیں، کوئی اپریہنشن نہیں، ساری دنیا مل جائے میرے خلاف کھڑا ہو جائے، جب اللہ نے نہیں چاہنا کسی نے مجھے، کوئی ایک میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ اگر ساری دنیا مل جائے کہ مجھ سے روزی چھین لے، میرا رب نہ چاہے کوئی ایک لقمہ بھی میرے منہ سے واپس نہیں لے کر جا سکتا۔ توحید امن دیتی ہے، کسی سے کوئی خوف نہیں رہتا، انسان بے خوف ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی باہر کے پیس کی بات کرے گا؟ ہمارا دین اسلام تو ہمیں اندر تک پرسکون کرتا ہے، سیرینٹی، ٹرانکویلٹی، پیس، یہ ہے اسلام۔ اور یہ تھی ہماری حجتیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھیں۔ تو جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا، حجتیں بھی، دلائل کی بھی اللہ اس کو دیتا ہے، الفاظ، آئیڈیا سب اللہ اس کو دیتا ہے۔ صرف اپنے آپ کو پیش کر دیجئے، اللہ مجھے قبول کر لے اپنے راستے کے لیے، پھر اللہ آپ کے لیے خود سارے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی حضرت ابراہیم پر رحمتوں اور برکتوں کے ایسے دروازے کھل گئے، کہا کہ ہم نے ان کو پھر دیا، کیا بخش دیا، وَوَهَبْنَا، ہم نے ان کے لیے بخش دیا، اسحاق، یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح سے پہلے ہم نے اس کو ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون۔ اور احسان کرنے والوں کی جزا یہ ہے، کیا ان کی اولاد میں نبوت تھی، ان کی اولاد میں ملوکیت تھی، ان کی اولاد میں علم تھا، ان کی اولاد میں حکمت تھی۔ ابراہیم تیرے نصیبوں کے کیا کہنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ محمد اور آل محمد پر یوں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کر جیسے تو نے آل ابراہیم پر نازل کی ہیں۔ آل ابراہیم اللہ کا، ہم اللہ سے ان کو ایز اے سمبل پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب لوگ تھے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، ہر ایک تھے۔ کیا کیا ٹائٹل ہے، ذرا ٹائٹل سن لیجئے: ہدایت یافتہ، محسنین، صالحین اور فضیلت یافتہ لوگ، اور راہ مستقیم پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ پوری انسانیت کی کریم ہے۔ اس کی ملائی اتار دو نا، سکمڈ کر کے، تو یہ کریم ہے، ساری انسانیت کی کریم ہے، کہ جو ٹائٹلز اللہ نے کسی ایک کو دینے ہیں، فضیلت یافتہ، ہدایت یافتہ، صراط مستقیم پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب لوگ دیکھ لیا۔ اس سے چھوٹا درجہ تو پھر کسی بھی ولی، کتب، غوث، کسی بھی انسان کا ہو سکتا ہے نا۔ یہ نبیوں کے سلسلے کے ٹاپ آف دی لسٹ نبی ہیں۔ آگے ان کی ذرا اللہ کی بات سنیے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اگلی بات ذرا سنیں گے، دھیان سے کان کھول کر سنیے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے نا تو ضائع ہو جاتے ان کے سارے اعمال۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں آپ شرک؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں، کسی کے نام کے ساتھ کہہ دینا کہ یا فلانا، یا میرے پیر صاحب مدد کیجئے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ رسولوں کے سب سے ٹاپ آف دے سلسلے کے رسولوں کے سب کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ رسول بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے۔ اس لیے میں ضرور یہ کہا کرتی ہوں کہ شرک کرنے کے لیے بہت بڑا جاہل ہونا پڑتا ہے۔ قرآن وہ جہالت رہنے نہیں دیتا۔ دراصل اگر جو قرآن کو بالکل سائنٹیفک طریقے سے اپروچ کرتا ہے بغیر کسی تعصب کے، وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچ جاتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس لیے وہ اس کی ذات کو سجتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے سامنے سر اطاعت خم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں، یعنی کہ اس کتاب کو ماننے والے لوگ بھی ہم مقرر کریں گے۔ وی ڈونٹ کیئر، اگر آپ کہتے ہو نا کہ وی ڈونٹ کیئر دس بک، اللہ کہتا ہے وی ڈونٹ کیئر، تم نے کیا پرواہ نہیں کرنی، وی ڈونٹ کیئر یو ڈیم
کیئر، تمہاری کوئی پرواہ نہیں اللہ کو، تم فارغ ہو اللہ کے کاغذوں سے، نکل سکتے ہو جہاں مرضی تمہارا دل کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کی ہدایت کے پیچھے پیچھے چلو، اقتدا کرو۔ اے نبی کہہ دیجئے، نبی انبیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ جو آج کل کی ہم یہ مٹیریلسٹک دور میں ہم گھس گئے ہوئے ہیں، ایک روپے کی چیز 50 کی سیل کر کے ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا پروفٹ لے لیا، انسانوں کو لوٹ کر کھانے والی فلسفی کو آج سب پروموٹ کر رہے ہیں، اتنا پیسہ اور اتنا پیسہ۔ رسولوں کا ذہن سوچ دیکھیے، لا اسألکم علیہ اجرا، رسول سیلف لیس ہوتے ہیں، اپنی ذات سے ان کو کسی انسان سے کچھ نہیں بدلا چاہیے، وہ تو انسانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے آؤ اللہ کا گلہ سنو، اس رب نے اتنا کچھ نوازا، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا اندازہ ہی نہ لگایا، اس کی محبتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، جب انہوں نے کہا اللہ نے اپنے بندے پر کچھ اتارا ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، تمہارے لیے ہدایت تھی، یہ تمہارے لیے نور تھا، یہ تمہارے لیے کتاب تھی جو تم پر اتاری گئی ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ پر بھی اتاری گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بہت سے حصے کو تم چھپا کر بہت تھوڑے کو ظاہر کرتے ہو، تو اور وہ تمہیں سکھایا علم، اللہ کی نہ قدری کرنا، اللہ کی اس کتاب کا علم نہ لینا ہے۔ یہ ہدایت ہمارے لیے اتری تھی آسمانوں سے، ہم نے اس کو تعویذ اور تعویذوں کے لیے رکھ چھوڑا، ہم نے اس کو وظیفوں کے لیے رکھ چھوڑا، ہم نے اس کو مردے کے لیے قرآن خوانی کے لیے رکھ چھوڑا۔ ہدایت، یہ کتاب تو ہدایت کے لیے آئی تھی، اللہ نے فرمایا چھوڑ دے۔ جب انسان کسی سے نا امید ہو جاتا ہے نا، جب کوئی کسی کی ناقدری کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، جو پھر تم کر سکتے ہو کرو۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو یہ چیز، اپنے ہی اٹکلوں میں دوڑاتے پھرتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ یہ کتاب انزلناہ مبارک، یہ ہے وہ کتاب جس کو ہم نے اتارا، مبارک ہے۔ کیا یہ کتاب مبارک ہے؟ تو مبارک وہ گھڑی مبارک جس میں یہ پڑھی جاتی ہے، وہ گھر، وہ بستی مبارک، وہ دل مبارک جس دل میں یہ کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لوگ مبارک جو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہر صورت مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ نے فرمایا کیوں یہ کتاب اتری ہے؟ تاکہ اس کتاب کے ذریعے اپنا نصیحت کریں، اور ام القریٰ یعنی کہ مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ڈرائیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر تو لا محالہ طور پر ایمان لائیں گے، اور کیا کریں گے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کے محافظ ہوں گے، نمازوں کے محافظ ہوں گے۔ کہیں نہیں کہ شادی ہے تو نماز چھوڑ دیں، کہیں میٹنگ ہے تو نماز چھوڑ دیں، کہیں شاپنگ ہے تو نماز چھوڑ دیں، نہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ بیمار ہوں، وہ سفر میں ہوں، وہ حضر میں ہوں، وہ جنگ میں ہوں، ان کی نماز نہیں چھوٹتی۔ تو یہ ایک واضح، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی ایک واضح آپ کی شرط پتہ چل گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی اور اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی جاتی، اور تو دیکھے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، اللہ اکبر، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، یہ ڈانٹ ہے، نکلو باہر، یہاں سے نکلو اپنے جسم سے باہر، روح کو کہہ رہے ہوں گے، روح خوف زدہ ہو کر پورے جسم میں بھاگ رہی ہوگی۔ اللہ کی قسم یہ دن آنے والا ہے، اس کو فراموش کر کے زندگی گزاری تو جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت آنکھ کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چکھو آج رسوا کن عذاب، اس بات کے بدلے کہ تم اللہ پر ناحق بات کیا کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ اس کتاب کو تمہارے سامنے پڑھا جاتا تھا، تم you turn deaf ear to and you don't care, you just ignored it۔ کیوں؟ یہ کتاب اتنی غیر اہم تھی؟ اس کتاب کو چھوڑنے کا نقصان، اللہ پر جھوٹ باندھنے کا نقصان، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا نقصان، فرشتے موت کے وقت ہی ڈانٹ ڈانٹ کے اس کو لے کر جائیں گے، جیسے کسی مجرم کو لے کر جایا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا
تم ہمارے پاس آؤ گے تنہا تنہا، فرادا، انفرادی طور پر۔ کہاں گئی تمہاری وہ تمام کی تمام ٹیگز، تمہارے بینک بیلنس، تمہارے دوست، تمہارے لمبے لمبے وہ جو رشتہ داریاں تھیں اور لمبی لمبی تمہاری واقف کاریاں تھیں، کہاں گئے؟ تم ہمارے پاس انفرادی طور پر آؤ گے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ بھی ہے پیچھے چھوڑ کر تنہا اپنے عملوں کے ساتھ اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ کوئی سفارشی نہیں جن کے بارے میں تمہیں یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہاری سفارش کریں گے۔ لقد تقطع بینہم، آپس میں رشتے ناطے منقطع ہو گئے۔ کال ملانے، موبائل فون کے نام کی زبان استعمال کریں، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی اور پھر نمبر بھی ڈیلیٹ ہو گیا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کیا کریں گے؟ بولیں۔ کسی ایک جس پر بھروسہ تھا اس کو کال ملائی، کال منقطع ہو گئی، پھر ملانے لگے تو نمبر بھی ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ کہاں وہ حسرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ اپنے اللہ کو پہچانو، اس اللہ کو۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، کتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے پتہ ہے کیا؟ ایک مردہ سے زندگی نکلتی ہے جب دانہ پھٹتا ہے، گٹھلی پھٹتی ہے۔ تمہارے مردہ دل بھی اللہ کی رحمت سے زندہ ہو سکتے ہیں۔ اس اللہ کو رب مان کر تو دیکھو، وہ تمہاری روح کی مردہ روح سے زندگی نکالے گا ایمان کی، اور مردے سے زندہ کو نکالنے پر قادر ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ اس رب کی کاریگری، اس کی عظمتیں، اس کی شانیں، اس کے اختیارات کو چیلنج کرتے ہو۔ کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ میرے پاس آ جاؤ۔ کیوں دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر؟ اللہ کو کیوں اس کا جائزہ نہیں دیتے؟ تمہارا بگڑتا کیا ہے اس بات پر؟ اس لیے پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اپنی توحید پر کام کر کے دنیا سے جائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا دن 50,000 سال کھڑے رہنا پڑے گا۔ اس دن کی سختیوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی کتاب سے اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کیا جائے، توحید پر کام کیا جائے۔ وہ فالق الاصباح ہے، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، رات کو سکون کا ذریعہ بنانے والا ہے۔ سورج اور چاند ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اندازہ، تو کتنا پرفیکٹ اندازہ ہے۔ ہاتھ میں کیلکولیٹر لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے کی ان کی ٹائم، ان کی کیلکولیشنز کو دیکھ لو۔ اللہ ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے تارے بنائے، رات کو نائٹ بلبس چلائے تاکہ تم اس کے ساتھ خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت پاؤ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ نے ایسے ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ ذات کون؟ انشأکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، اس کا مستقر بھی ہے اور مستودع، جہاں وہ ٹھہرے گا اور جہاں وہ دفن ہو کر جائے گا، اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پر اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی۔ فأخرجنا من کل منہ حاضرا، اس کے ساتھ ہم نے ہر سبز رنگ کی کھیتی نکالی، اس میں تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے دانوں کے گابے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، زیتون، انگور اور انار کے باغات ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو کیا ہے۔ تم you will fall in love with the creator, such a beauty, such a perfection, such a beautiful color scheme۔ ان چیزوں کو ذرا دیکھیں اور غور سے دیکھیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس بنانے والے کی کاریگری پر رشک نہ کریں، دنگ نہ رہ جائیں۔ you will fall in love۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے والا، he is the one who deserves to be the perfect۔ اس کے ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن جب پھل نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خود بھی کھاؤ اور باقیوں کو بھی کھلاؤ، اور یہ نہ کرو کہ سارا خود رکھ لو۔ یہ اس خالق کل کائنات نے تمہیں سب کچھ دیا نا، فری آف کاسٹ، تو اب یہ کچھ تمہارا بھی فرض بنتا ہے۔ پھر وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے جن۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، پھر اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا بے علم،
ان کو کوئی علم نہیں، بس اپنے ذہن سے جو دل میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بلند تر ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ ان سب سے بہت بہت بلند ہے۔ وہ کون؟ بدیع السماوات والارض، وہ جو بغیر کسی نقشے کے بالکل صفر سے زمین و آسمان کو بنانے والا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کہاں سے ہوگی، اس کی تو بیوی ہی نہیں۔ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، اللہ یہ ہے تمہارا رب۔ انسانوں اپنے مقام کو پہچانو، تم ڈیزرو نہیں کرتے اس عظیم الشان رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ماننا۔ تمہیں تو بڑا معزز پیدا کیا ہے، اس رب کے علاوہ تم کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اس کی محبت کا تقاضا تمہارے ساتھ یہ ہے کہ وہ ناپسند کرے نا میری اتنی پیاری مخلوق، اور اپنے سے ادنا چیزوں کو اپنا رب بناتی ہے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو۔ تم زندہ انسان ہو، مردوں کو اپنا حاجت روا کہتے ہو۔ زندگی تو نعمت ہے، تم ان سے بہتر رہو کیونکہ تمہیں ہدایت کے ساتھ زندگی مل گئی۔ کیسے تم اپنے مقام کو نیچا کر لیتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مان کر؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، پھر وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پہ وکالت کرنے والا ہے، ہر چیز کی وکالت اس کے سپرد ہے، ہر چیز کا نگران اور نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کہتا ہے اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہیں ہماری اس فانی وجود میں یہ ابیلٹی، یہ کیپیسٹی ہی نہیں، اتنی وسعت ہی نہیں ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہوں۔ وہ پاتا ہے نگاہوں کو، ہمارے پاس ہے لیکن اتنا لطیف کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں آ چکیں۔ آنکھیں کھولو کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل کی آنکھیں کھولو۔ جس نے اپنے دل کی آنکھیں کھول لیں اس کے لیے ہی ہے، اور جس نے اپنے دل کی آنکھیں بند کر لیں پھر اس کا نقصان بھی اسی پر ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے سیلف رسپانسبلٹی لو، میں کسی پر نگران نہیں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 106 میں ارشاد فرماتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اے نبی ہر چیز کو چھوڑ دے، مشرکوں سے اعراض کر، اور اگر تیرا رب چاہتا تو کوئی شرک نہ کرتا، لیکن ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے ہر ایک کو سیلف رسپانسبلٹی سے دنیا میں چلنا پڑے گا۔ آیت نمبر 108، مت گالیاں نکالو، مت برا بھلا کہو ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلاتے ہیں، کیوں؟ ورنہ وہ جہالت سے تمہارے اللہ کے بارے میں بھی الٹی سیدھی بکواس کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذہبی رواداری کا مظاہرہ کیجئے، کوئی جتنا بڑا بھی مشرک ہو، ان سے جن کی عقیدت ہے ان کو مت چھیڑیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ جو عمل وہ کر رہے تھے وہ ان کے لیے تو بڑے پیارے تھے۔ اپنے معبودوں کی عقیدت میں وہ ان کے سامنے مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، کبھی کسی قسم کی کوئی ریچولز ادا کرتے ہیں تو ان کو تو وہ کام بڑے اچھے لگتے ہیں نا۔ تو جب آپ ان کے معبودوں کے خلاف کوئی بات کریں گے پھر وہ تو بھڑک اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیو them to their fate، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی ہے نا، کتنا کو بھاگ سکتے ہیں؟ پھر بتائیں گے جو کرتے ہیں وہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، شعور نہیں ہے تمہیں
جب وہ آ جائے گی تو ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، وہ انہیں چھوڑ دیں، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. اللہ اکبر. کیا مطلب اس کا؟ کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے. جب آپ کی چوائس مسلسل غلط ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ایک فیصلہ آیا کرتا ہے کہ دل اور آنکھیں پھر جاتی ہیں، پھر آپ کی اپنی چوائس نہیں. آخر کب تک اپنی مرضی سے حق کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ایک وقت آ گیا کہ تم حق کی طرف جانا بھی چاہو گے تو تمہیں توفیق ہی نہیں ملے گی، اس لیے کہ جب ان کے سامنے حق کو پیش کیا گیا تو اس کو ریجیکٹ کیا، پھر ریجیکٹ کیا، پھر ریجیکٹ کیا. اب تم اپنی اس سرکشی میں اب اس سرکشی میں پھرتے رہو ادھر ادھر. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک اگر آپ کوئی گجر ہیں، کوئی ذمہ دار ہیں، تو کوئی کہتے ہیں نا کہ مجھ پوتر گئی، کیا کرتے ہیں اس پوتری ہوئی مجھ کو؟ اس کو ایک سائڈ پہ پوترنے دیتے ہیں، وہ اپنے رسی کے ساتھ ہی کبھی ادھر بھاگ رہی ہے اور کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. تو لوگ وہ بھی اپنی اس زور میں باطل میں پوترے ہوئے ہیں اس وقت. سمجھ گئے؟ اب وہ کہتے ہیں نا جو بندہ پوتر جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. خود ہی اس کا جو غبار ہے نا، اس کی جو وحشیانہ غبار ہے اس کے دماغ پر چڑھا ہوا، وہ خود ہی اترے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو ان کی سرکشی میں. تو جو یہ چیزیں ہیں نا، یہ پوری کی پوری امیجز ہیں. قرآن ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں لفظوں کا استعمال اتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ اس میں ڈوب کر قرآن کو پڑھے تو آپ اس منظر میں پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ایک پوری فلم چلا دی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب کو نہیں ماننا، اللہ کو نہیں ماننا. اللہ نے ان کے دلوں سے توفیق ہدایت ہی چھین لی ہے. اب پتہ اسی وقت چلے گا جب آنکھ کھلے گی. پھر جب کوئی آنکھ کھلے گی تو آنکھ کھلنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. الحمدللہ ہمارا آخری پورشن 7ویں پارے کا مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.